اچھا جی، چلیے اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے. ان سے بات کرتے کرتے بات آگے بڑھ گئی نا، تو وہ مجھے خیال نہیں آیا کہ وہ ریکارڈنگ پاز ہوئی تھی، ورنہ آپ کی چیخیں بھی ریکارڈ ہو جانی تھی. میں نے اپنی طرف سے بند کی ہے تو وہ ریکارڈنگ سٹارٹ ہوئی ہے. وہ آئی ہیں نا نسرین آپا، تو میں نے ریکارڈنگ بند کی تھی. تو اب تھوڑی سی ریپیٹیشن ہوگی، سوری. تو بات میں آپ سے یہی کر رہی ہوں کہ جب آپ دین کے کام کے لیے کھڑے ہوں گے تو رکاوٹیں تو دین میں آئیں گی ہی آئیں گی، اور جان دینی بھی پڑتی ہے. اگر اللہ کا حکم ہو، نہ ہو تو نہیں بھی دینا پڑتا. تو فیض کے شعر ہے، بڑے حسین شعر ہیں، لکھے انہوں نے سیاست پر ہیں، پر اس پر پورے آتے ہیں. تو میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتے ہیں منافقوں سے، کہ اللہ کہتے ہیں اے نبی ان سے کہو، منافقوں سے، کہ ہمارے بارے میں جن جو چیزوں کے تم منتظر ہو، ہمارے لیے تو دونوں میں ہی خیر ہے، شہادت یا غزا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ان کو لگ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں گے، تو اللہ پاک نے کہا کہ ان سے کہو ہمارے لیے تم جن دو چیزوں کا انتظار کر رہے ہو وہ دونوں ہمارے لیے خیر ہیں. یا شہید ہو جائیں گے یا غازی ہو جائیں گے، شہادت ہے یا غزا ہے نا. تو ہار تو ہے نہیں. کامیابی دنیا میں ملے یا نہ ملے ڈزنٹ میٹر، اللہ کے ہاں کامیاب ہو گئے اپنا کام کر کے. تو سیاست کے اعتبار سے جو ہے، فیض احمد فیض نے 4 شعر لکھے ہیں، غزل ہے ان کی ایک، اور بڑی پسند ہے مجھے، تو میں آپ کو سناتی ہوں. وہ کہتے ہیں مشکل ہے اگر حالات وہاں، دل بیچ آئیں جان دے آئیں، دل والو پوچھائے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں. مشکل ہے اگر حالات وہاں، دل بیچ آئیں جان دے آئیں، دل والو پوچھائے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں. میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں. عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں. دربازی عشق کی بازی ہو، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. کر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. تو اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے حسین ہے علیہ السلام. شہید کر دیے گئے، بظاہر ہار گئے، مگر ان کا نام آج بھی زندہ ہے. اور ان کے مخالف جو ہیں ان کا حال آپ کے سامنے ہے، کہ یزید جو ایک نام ہے پراپر عربوں کا، مسلمانوں کا، ہمارا کوئی نام نہیں رکھتا. ہم ایک دوسرے کو گالی میں کہتے ہیں تو یزید بنے ہوئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بس فتح و شکست کے فیصلے تو یہاں ہوتے ہیں، ایسے تھوڑی ہوتے. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ مر جانا ہے، اب نہیں نہیں، کام کرنا ہے. ہاں باقی جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. کیونکہ شہادت بہت بڑی سعادت ہے، پر اصل سعادت کام ہے نا. کام میں پھر اللہ جو لکھ دے، اللہ سے دعا مانگے. تو ابو عبیدہ جو ہیں، ابو عبیدہ نہیں، عبیدہ بن الجراح جو ہے، انہوں نے کہا عمر سے، جب وہ فلسطین کے محاذ پر روانہ ہوئے، روم کا محاذ تھا، پھر فلسطین اس کا ایک صوبہ تھا. تو انہوں نے کہا، ملتے دوست تھے، امیر المومنین ہی تو نہیں تھے نا خالی عمر، دوست بھی تھے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب یہ محاذ، جب فلسطین کی فتح کا قریب آیا ٹائم، عمر نے کہا میں خود جاؤں گا لشکر لے کر. تو صحابہ نے روک دیا، اور پھر عبیدہ جو ہے وہ منتخب ہوئے، عبیدہ کو بنایا گیا سپریم کمانڈر. تو عبیدہ ملے آ کر، تو کہنے لگے عمر دعا کرنا میں شہید ہو جاؤں. عمر نے کہا آمین، مگر اس میں دیر ہو، تو پہلے کام پورا کریں پھر شہید ہو. بڑی صحیح دعا ہے، بالکل جو ہے نا صحیح دعا ہے، بالکل صحیح دعا ہے. یعنی یہ نہیں کہ میں سیکنڈ کروں گی تو دعا صحیح ہے، دعا ہے ہی صحیح. کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ میں شہید ہو جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ آمین، مگر اس میں بھی دیر ہو، کہ ابھی آپ کے ذمہ کام ہے، ابھی آپ کام کریں، پھر جب آپ کے حصے کا کام مکمل ہو جائے تو آ جائے شہادت. تو پھر فتوحات کے بعد پھر جو ابو عبیدہ، بار بار میں کہہ دیتی ہوں، عبیدہ جو ہے وہ پھر شہید ہوئے. وہ ان کا علیحدہ وہ پھر سین ہوا تھا. بتا سکتے ہیں کوئی کیسے ہوئے تھے؟ طاعون پھیل گیا تھا جی، طاعون پھیل گیا تھا، طاعون میں وفات پائی تھی. تو کام اصل مقصد ہے. ہاں خود نہیں مرنا جا کر، اگر کام کے دوران موت بھی آ جائے تو قبول ہے،
لیکن زندہ رہنا ہے کام کرنے کے لیے. مر گئے تو پھر کیا کر سکیں گے؟ ہم الیاس ستار قادری صاحب تو ہے نہیں. ہاں وہ اس دن کہہ رہے تھے دیکھو میں زندہ بیٹھا ہوں تو میں گھنٹہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, مر جاؤں گا تو پھر میں سب کچھ کر سکوں گا. تو بھائی ہم تو ویمپائر ہیں نہیں, ہم تو مر جائیں گے تو مر جائیں گے. تو ہم نے جو کرنا ہے ہم جیتے جی کر سکتے ہیں. ہاں کہہ تو آپ سچ نہیں ہیں, پر پرابلم یہ ہے نا کہ پاور بھی وہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہی یوز کرتے ہیں. اس حساب سے انہوں نے کہا پاؤں دو دو کے پیری تو وہ جو ہے وہ کہا کہتے کہتے ہیں بابے نے مار کے دب دے سر کو. پتہ نہیں ہم کیا چاہتے ہیں. بہرحال حیوں قیوم رب کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے. اور یہ جو آیت 259 ہے 258 ہے یہ آپ کو بتا یہ رہی ہے کہ کام کیسے ہونا ہے. 258 میں آپ کے سامنے میسیج یہی رکھا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ظاہر ایک انسان تھے, بالکل ینگ تھے اس وقت, ابراہیم جوان آدمی تھے, اور ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ نے سزائے موت سنائی تھی جلا کر. اگر اس کو نمرود سیکنڈ نہ کرتا تو ابراہیم کی جان بچ سکتی تھی علیہ السلام. اب ابراہیم کو وہاں کھڑے تو نہیں پتا تھا کہ مجھے اللہ بچا لیں گے, بالکل بھی نہیں پتا تھا. تو انہوں نے مرنا پسند کیا, اور مرنا بھی کیسا, زندہ جلا دیا جانا پسند کیا. انہوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ وہاں کھڑے ہو کر وہ کوئی آپ نے ڈھکا چھپا آنسر دے دے, ہوتا ہے نا زو مانی جملہ, نہیں وہ بھی نہیں دیا, صاف اس کو پروف کیا کہ تو غلط کہہ رہا. اگر حالی حضرت ابراہیم علیہ السلام سورج والی مثال دینے کی بجائے وہ لائف کی بحث ہی کنٹینیو کر لیتے نا تو کئی مہینے تو اسی مناظرے میں نکل جانے. لیکن انہیں اپنے کام سے پیار تھا, زندگی سے نہیں. ہاں ہماروں کا حال یہ ہے, منیب الرحمان صاحب ہے نا, مفتی منیب الرحمان, تو جیو پر ان کا پروگرام آ رہا تھا, یعنی کہ وہ مارننگ شو میں آئے ہوئے تھے. تو کسی نے ان سے سوال کیا, سوال سنیے گا اور جواب سنیے گا اور سور دھنیے گا. اور یہ آپ کی کریم ہے, تقی عثمانی صاحب کا میں نے آپ کو بتایا, طارق جمیل صاحب کا. پرسنلی ایز اے پرسن میں ان لوگوں کی بہت عزت کرتی ہوں, لیکن عالم کی حیثیت سے جو ان کی کرتوتے ہیں نا وہ دیکھ کر نا تو دل میرا آزار ہو جاتا. تو مفتی منیب الرحمان کتنا بڑا نام ہے آپ لوگوں کا پتہ ہی ہے آپ کو. تو ان سے سوال کسی نے کیا, کالر نے, کہ جی امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں. ٹھیک ہے, نہیں سوال کرنے والے نے صحیح سوال کیا, کیونکہ مسجدوں میں فتوے مل رہے ہیں نا. ہاں یہ جو بریلوی سیکٹ کی مساجد ہیں وہ باقاعدہ حج کی جب ٹریننگ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں وہاں نماز نہ پڑھنا, تمہاری نماز نہیں ہوگی, اپنی نماز الگ پڑھنا, حرم کی امام کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں اب ایک بندہ جو کچھ بھی نہیں جانتا نا, وہ بریلوی ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ مسجد میں گیا, مولوی صاحب نے کہا, اب وہ تو کنفیوز ہوگا نا, تو کسی بڑے عالم سے پوچھے گا. منیب الرحمان بڑے عالم ہے, اس سے پوچھا, جواب سنے اب منیب الرحمان کا. پہلے تو منیب الرحمان چپ کر گئے, انہوں نے 1-2 سیکنڈ کا پاز لیا. کیوں, اس میں پاز لینے کی کیا بات ہے کوئی بات نہیں ہے نا. پھر کہتے ہیں جی جس کا دل مانے وہ پڑھ لے, جس کا دل نہ مانے وہ نہ پڑھے. اب اگر ان کے پاس آتا ہے اہل حدیث اور وہ کہتے ہیں کہ سر آپ دیکھیں آپ کتنا ظلم کر رہے ہیں کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہ پڑھے, آپ نے یہ کہا. کہ میں نے کب کہا, میں نے تو کہا جس کا دل چاہے وہ پڑھ لے. کس کا دل نہیں چاہے گا امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا؟ اور جب دوسرا بندہ آئے گا بریلوی اور وہ کہے گا کہ آپ نے کیا کیا, آپ نے ان بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز کہا, وہ کہیں گے میں نے کب کہا, میں نے تو کہا جس کا دل چاہے پڑھ لے. ان گستاخوں بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا دل کس کا چاہے گا؟ یہ ہے ان لوگوں کا کردار, یہ ہے منیب الرحمان سے جڑے کدی چند چڑھانے نے تو کدی چند لاندے. جو بندہ ایک چاند کی سٹیٹمنٹ پر سٹینڈ نہیں لے سکتا وہ دین پر کیا سٹینڈ لے گا, وہ توحید پہ کیا سٹینڈ لے گا؟ اور یہی ہے نا دین کو بیچ دینا, یہی ہے دین کو بیچ دینا, یہی ہے سادہ جواب. سادہ جواب. اگر مجھ سے یہ سوال کیا جائے تو میرا تو سادہ جواب ہے کہ بیٹے اگر آپ کی نماز امام کعبہ کے پیچھے نہیں ہوتی, حج کرنے کیوں جاتے ہو؟ تب تک انتظار کرو جب تک بریلویوں کی گورنمنٹ نہیں آ جاتی سعودیہ میں, مت حج کرنے جاؤ, پیسے ضائع ہوں. اور اگر تمہارا امیر حج سعودی عالم ہوتا ہے, حرم کا عالم ہوتا ہے, تمہارا حج ہو جاتا ہے, تو نماز کیسے نہیں ہوتی؟ سیدھا جواب نہیں دے سکتے, نہیں دے سکتے. ان کو تنخواہیں ملتی ہیں سرکار سے اور سرکار کا حکم ہے صاف بات نہیں کرنی, الجھا کے رکھو, الجھا کے رکھو. جب دل چاہے ہم شیعہ سنی کو لڑا دیں, جب دل چاہے ہم سنی وہابی کو لڑا دیں, جب دل چاہے ہم ان کو فسادوں میں دنگوں میں پھنسا دیں,
اور یہ اسی بحث میں لگے رہے رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، آمین کہنی ہے کہ نہیں کہنی، دنیا کہاں پہنچ گئی، ان کو ہوش ہی نہ آئی۔ تو پھر کہاں سے یہ سرکار کے ملازم ہیں بیچارے؟ ہاں، اور اتنی تو سرکاریں ہیں پاکستان میں، توتا سائی سرکار، کھوتا سرکار، جتی شاہ سرکار، کوڑی شاہ سرکار، ایک سرکار ہوتی تھی پاکستان چل جاتا انیا سرکار نے تدی بیڑا گدک ہوئے۔ ہاں، چنی شاہ سرکار بھی ہے چابی شاہ سرکار۔ تو اینیا میں وہی ہنس رہی تھی، میں کہ اتنی سرکاریں ہیں تبھی پاکستان کا بیڑا غرق ہے، ایک سرکار ہو تو چلے، تو ایک سرکار کے پاس آ جائے جی، سرکار والا ہمارے رب کریم، بس اور بس۔ اب اس چیز کو اس اینگل سے دیکھ کر آپ کو نظر آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی تبلیغ کرنے کھڑے ہوئے تو آپ کے سامنے کتنا بڑا محاذ تھا، تو اس محاذ کو توڑنا ہم ہی نے ہے، کسی نے نہیں آنا، کھڑے ہو جائیں اور اپنا کام کریں۔ اب دیکھیں اس پیغام کی شدت کو محسوس کریں۔ ابراہیم کو اچھی طرح پتا ہے کہ نمرود کے سگنیچر کے بعد، اس کی سٹیمپ کے بعد مجھے زندہ جلایا جائے گا، مگر وہ وہاں کھڑے ہو کے بھی توحید کلیئر کر رہے ہیں۔ مارتے ہو مار دو، اور کر کیا سکتے، میکسیمم کیا کر سکتے، مار سکتے مار دو۔ اوہو، کچھ کام مرنے سے زیادہ آسان ہو جائے گی، کسی کے مرنے سے کچھ کام زیادہ آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر حسین جان نہ دیتے، آج آپ کے پاس حریت کی دلیل نہ ہوتی، آپ بیٹھ کے کہتے جدو اللہ کے نبی نے نماز سے کمپرومائز کر لیا تو اسی تے عام بندے ہیں۔ ہاں، جان دے کر امر ہو جانا یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ خلیل جبران کہتے ہیں اے میری قوم، مجھے سولی چڑھا دو تاکہ کچھ دیر کے لیے مجھے سولی چڑھتا دیکھتے ہی تمہارے سر بلند ہو جائے، کچھ دیر کے لیے تو سر بلندی پاؤ۔ تو کچھ کام کرنے کے لیے تکلیف جھیلنی پڑتی ہے۔ دوسرا انہوں نے کتنا بڑا پیغام یہ دیا، جو لوگ نماز کے قریب نہیں آتے مسلمان ہوتے ہوئے، کہ انہوں نے جنگ کے درمیان نمازیں پڑھی۔ وہ سب کی سنت ہے جی، نہیں وہ میں نہیں سب کی ہے، وہ بعد میں بھی رہی ہے، وہ بعد میں بھی رہی ہے۔ جو بات جیسے ہے اس کو ویسے رکھنا چاہیے۔ آج بھی آپ کے فوجیوں میں ایسے بچے ہیں جو ریگزاروں میں اور برفوں میں بیٹھ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کئی ایسی ویڈیوز آتی ہیں۔ نماز کا تعلق جو فریضہ ہمارا ہے وہ ہمیشہ مسلمانوں نے رکھا ہے، ہاں، وہ ہر جنگ میں صحابہ نے، تابعین نے، بعد ازاں ایون ہر لشکر نے رکھا ہے، کبھی بھی نمازیں نہیں چھوڑی گئی۔ یہ تو اب آ کر یہ فساد ہو گیا ہے۔ اصل میں نماز چھوڑنے سے پتہ کیا ہوتا ہے، برائی اور شر غالب آ جاتا ہے نا، تو برائی اور شر کا غلبہ روکنے کا راستہ نماز ہے۔ تو برائی اور شر عام کرانا ہے تو کیا کرو، نماز بند کرا۔ تو انہوں نے نماز بند کرائی ہوئی ہے تاکہ ہم ان کے چکروں میں آ سکیں۔ جس سے نماز شروع ہو جائے گی نا، آپ دیکھیں لوگ خود ہی چینج ہونے لگ جائیں گے۔ نماز کے اندر طاقت ہے چینج کر دینے کی، بالکل۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ شرک۔ شرک سب سے بڑا منکر ہے ہی شرک۔ تو سب سے پہلے نماز کیا سکھاتی ہے؟ توحید۔ تو یہ نماز تو ایک خاص پلان کے تحت ہمارے درمیان ختم کی گئی ہے، پھر قائم ہو جائے گی، جی پریشان نہ ہو۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ باطل سے دبنے والے ہے آسمان نہیں ہم، 100 بار لے چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ سپر مین، اسپائڈر مین، فلانا مین، امکانا مین، یہ تو جھوٹ موٹ کے سیویئر آف دا ورلڈ ہے نا۔ مسلم امت سچ مچ میں سیویئر آف دا ورلڈ ہے۔ یہ کام ہم ہی کریں گے، ہمارے ہی ہاتھوں ہوگا انشاءاللہ۔ تو دیکھیے ابراہیم کی مثال پڑھی، ابو زید کی پڑھیے۔ اللہ کہتے ہیں او کلذی مر علی قریۃ، یا پھر وہ ایک بندہ جو گزرا ایک بستی پر سے، مر وہ ایک شخص گزرا، علی قریۃ ایک بستی پر سے، علی حرف جر ہے، قریۃ اس میں مجرور ہے، علی نے قریہ کو جر دے دیا۔ ایک علاقے پر سے گزرا، ایک آبادی پر سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، یعنی کہ وہ تباہ ہوئی، اور اس طرح تباہ ہوئی کہ اس کی بنیادیں اوپر چھتیں نیچے۔ قالا اس نے کہا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا،
کس طرح اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرے گا. بستیاں زندہ ہوتی ہیں، آباد ہونا مراد ہے، کہ اس ویرانے کو اللہ کیسے آباد فرمائیں گے. حیرت کا جملہ تھا، بس کہہ دیا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی. ثم بعث، پھر اسے زندہ کر اٹھایا. کالا، اللہ نے کہا کم لبثت، تو کتنا عرصہ سویا. کالا لبثت یوما او بعض یوم، وہ کہنے لگے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. کالا بل لبثت مئۃ عام، اللہ نے کہا تو 100 سال پڑا رہا ہے یہاں پر سویا ہوا. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، اپنے کھانے پینے کی چیزیں دیکھ، ان میں اسمیل تک نہیں آئی. یتسنى کا مطلب ہوتا ہے جب چیز خراب ہونی شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ کھٹی اسمیل آ جاتی ہے، وہ اسمیل بھی نہیں آئی. وانظر الی حمارک، دیکھ اپنے گدھے کو. ولنجعلک آیۃ للناس، تجھے تو ہم لوگوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں. وانظر الی العظام، دیکھ اس کی ہڈیاں. کیف ننشزها، ہم کیسے انہیں جوڑتے ہیں. ثم نکسوها لحما، کیسے ہم اس پر گوشت چڑھاتے ہیں. فلما تبین له، پھر جب اس پر حقیقت واضح ہوئی. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ کہنے لگے اللہ جی مجھے پہلے ہی پتا ہے آپ سب کر سکتے ہیں. عزیر علیہ السلام یہودی قوم پر آنے والے ایک نبی، انہیں عزرا نبی کے نام سے پکارا جاتا ہے. انہوں نے بھی ان کو توریت لکھ کر دی. توریت ان کو 4 بار ملی ہے ظالموں کو، سنبھالی بدبختوں نے ایک بار نہیں ہے. تو بہرحال عزیر علیہ السلام جو ہیں یہ 30-32 سال کی عمر میں کسی کام سے اپنے علاقے سے نکلے اور راستے میں ایک بستی دیکھی جو کہ جڑوں سے یعنی اس طرح تباہ ہوئی تھی کہ بنیادیں اوپر اور چھتیں نیچے. تو عزیر علیہ السلام ریسٹ کے لیے وہاں پر رکے تو دیکھا تو ہے اکیلے تھے. حیران ہوئے، کہنے لگے اللہ اس بستی کو کیسے آباد کرے گا. تو آرام کرنے کے لیے لیٹے سوئے، 100 سال بعد اٹھے. اللہ نے حفاظت فرمائی، نہ کسی نے ان کو سوئے ہوئے دیکھا. عزیر بستی کے پاس سو رہے تھے، بستی آباد ہوگی، کسی نے عزیر کو نہیں دیکھا. دجال نو کتوں دیکھو گے، ہے نا. کہتے ہیں دجال ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. تو انڈونیشیا کا جہاز لب لیا. ہاں کتنی چیزیں گم ہوئی ہیں، ڈھونڈی گئی ہیں آپ سے، کتنی چیزیں ہیں. جتنے جہاز پر موڈا ٹرائی اینگل سے غائب ہوئے کہاں گئے، لب کے لے آؤ. وہ کسی کو کچھ نہیں پتا، دجال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور یہ جو آج کل چل رہا ہے اے آئی انفارمیشن، یہی دجال ہے. نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں. دجال انسان ہے اور وہ ٹیکنالوجی نہیں یوز کرے گا. اس وقت میں ٹیکنالوجی ہوگی بھی نہیں. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہا ہے تلواروں سے جنگیں ہوں گی، تیروں سے جنگیں ہوں گی، پیدل چلیں گے، جانوروں پر سواریاں ہوں گی. اور دجال جادو کا استعمال کرے گا، ٹیکنالوجی کا نہیں کرے گا. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آئی جو ہے نا اے آئی، ہاں بالکل بکواس ہے. جس وقت یہ آیا تھا وہ جس سے امیج بناتے ہیں پروجیکشن سے اگلا جو تھا پروجیکٹر تو پرانا ہو گیا نا. اب دیکھو یہ جو ہوا میں ہولوگرافی ہوئی تھی، دیکھا دیکھا وہ جو کہا گیا تھا نا کہ دجال اپنے دائیں بائیں وہ لے کے پھرے گا، وہ ہولوگرافی ہے. ہمارا تو حال یہی ہے. تالی نکلے یا جوج واجوج آ گئے، یا جوج واجوج آ گئے. کتوں یا جوج واجوج آ گئے، نہ عیسیٰ نہ مہدی آ گئے تھے، یہ جوج واجوج آ گئے. ہم نے تو کہانی بنائی ہوئی ہے ہر بات پر. وہ اب ہمارے جو ہے نا عوام دل کے ہلکے، ذرا کوئی مسئلہ ہوتا ہے او ہو قیامت کی نشانی آ گئی. قیامت کی نشانیاں تو چلتی رہیں گی، قیامت اپنے وقت پر آئے گی. دجال ایک انسان ہے، ایک مرد ہے، اور اس کی پاور جادو ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے. اور اس وقت کسی کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، یہ بھی یاد رکھیے. ہاں تو یہ بے وقوفیاں ہیں. تو اللہ کا حکم تھا، لہٰذا وہ بستی آباد ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. ظاہر لوگ آتے جاتے تھے. عزیر وہاں سوئے تھے، کسی کو نظر نہیں آئے. کیوں؟ اللہ نے چھپا لیا تھا، اللہ کی مرضی. تو حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال بعد اٹھے، مگر وہ ایسے اٹھے فریش جیسے آپ تھوڑی نیند لے کر اٹھتے. تو اللہ نے کہا عزیر کتنی دیر سوئے ہوگے. عزیر نے کہا اللہ جی شاید ایک دن یا چند گھنٹے. اللہ نے کہا نہیں عزیر تم 100 سال سوئے رہے ہو. اچھا اللہ جی. اب تک کھانا دیکھو سڑا بھی نہیں. گدا دیکھو، حدیث میں آتا ہے گدا مرنے کے بعد اس کا ظاہر گوشت وغیرہ ڈیکمپوز ہو گیا تھا تو اس کی سفید ہڈیاں چمک رہی تھی دھوپ میں. اتنا صاف ہو گیا وہ. تو آپ نے کبھی دیکھا وہ میڈیکل کے ڈاکٹروں کے پاس جو ہڈیاں ہوتی ہیں چکنی چکنی، تو اس کنڈیشن پر آ گئی ہوئی تھی ہڈیاں. تو اللہ نے کہا اب دیکھ عزیر ہم تیرا گدا زندہ کریں گے. تو گدے کی ہڈیاں جو بکھری ہوئی تھی، انٹیکٹ نہیں رہی تھی ظاہر ہے، وہ ساری جڑ گئی اور ڈھانچہ کھڑا ہوا. اس پر گوشت چڑھا، گوشت پر سکین آئی. اور حدیث کے الفاظ ہے گدا کان جھاڑتا کھڑا تھا. گدے ایسے سے کان ہلاتے ہیں نا، گدا کان جھاڑ رہا تھا کھڑا.
उज़ैर ने कहा अल्लाह जी मुझे कोई शुबा नहीं था आपकी कुदरत पर, वो तो बस एक जुमला था। अल्लाह ने कहा नहीं मुझे पता है तू तेरे ईमान में कमी नहीं है, मैंने तो तुझे निशानी बनाना था बनी इसराइल के लिए, जा बनी इसराइल के पास। फिर वापस आए अपने शहर में, अब लोगों को कहने लगे कि मैं उज़ैर हूँ। अब लोग कहने लगे उज़ैर, हाँ उज़ैर 100 साल पहले गया था, 100 ईयर गुजर गए, अगर तुम उज़ैर हो तो तुम बूढ़े क्यों नहीं हुए, तुम तो जवान के जवान हो। हजरत उज़ैर ने वाकया बताया पर कोई माने ना। तो अब उन्होंने कहा कि देखो जैसे चाहो तस्दीक कर लो। तो वो कहने लगे कि आप तस्दीक कैसे करें, तुम्हारी एज हो तो सारे मर खप गए। तो फिर उनके घर में ना उस वक्त एक बच्ची मुलाजमा थी, कनीज थी, तो वो बूढ़ी हो गई हुई थी। जाहिर बात है अगर वो 10 साल की थी तो 110 साल की हो गई हुई थी। तो उनको लाया गया, यानी कि उनका वो अम्मा जिंदा है, उसको लेकर आओ। तो अम्मा जी लाएगी, तो उन्होंने कहा कि उज़ैर के ना जो है कंधे के नीचे एक निशान है, वो उनकी मोहरे नबूवत थी, हर नबी की होती। तो वो देखी गई तो वो मौजूद थी, तो उसने कहा हाँ, ये उज़ैर ही है। फिर इनकी कौम इन पर ईमान लाई। फिर उज़ैर अलैहिस्सलाम ने तौरात रिक्रिएट करके दी, बरकत का जमाना गुजरा, फिर उज़ैर अपने वक्त पर वफात पा गए। अगला वाक्य भी इसी से मुतल्लिक है। अच्छा, इस वाक्य में सबक क्या है? इसमें सबक ये है कि अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो किस बात का इतना डर लगा हुआ है? जब कुछ होना, आप देखें बेचारे, मैं आपको आज के हालात से मिसाल दे रही हूँ। अरशद शरीफ मुल्क छोड़कर चले गए थे, फिर भी मारे गए। इमरान रियाज यहाँ बैठे हैं, फिर भी नहीं मारे गए। क्यों? अल्लाह का हुक्म है भाई, सब बात अल्लाह के हुक्म की। तो डरा ना करें, जो होना अल्लाह के हुक्म से होना। सारी दुनिया इकट्ठी भी हो जाए, आपको उससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना अल्लाह ने लिख दिया, है ना। सबसे बड़ी एग्जाम्पल लाएं इस बात की कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सबसे बड़ी एग्जाम्पल। हाँ, और कोई अपनी अपनी, हर किसी का जहन जिधर जाए, जहनों को सोचने की आदत तो डालें। अभी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पढ़ी है हमने, बेशक इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से बचा लिए गए, बिल्कुल सही। ये मुख्तलिफ एग्जाम देखिए, सबसे बड़ी एग्जाम्पल किस तरह आप बड़ी कर सकते हैं, जिसका जहन जिस तरफ जाएगा वो उसके एतबार से बात करेगा। जी, यूसुफ भी बचा लिए गए थे, बिल्कुल। समुद्र को फाड़ दिया। उन्होंने आम जनरल अपनी जिंदगी की बात टीचर बता। हजरत ईसा टीचर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनको उठा लिया, बिल्कुल सही। तो मतलब नुकसान पहुंचाने की बात है, मारना या ना मारना। जी कि जी। भाई वो एक कोई बाबे थे, समझ लो गए आजकल के बड़े, अच्छा। उसकी बेटी का रिश्ता था, हाँ। तो भाई वो ले लो, तो वरना वो तुम्हें कमा देगा, अच्छा, ले मैं वरना समझ वो गई। तुम्हारा कुछ नहीं छोड़ेगा। हाँ हाँ, समझो फैमिली में ही बाबा था, समझ गई हूँ मैं। तो हाँ, फैमिली वाले सारे। तो मैंने कहा जो मेरा बाबा है ना, जबकि उस वक्त मैं आपकी स्टूडेंट भी नहीं थी, बस शुरू से बचपन से वही तौहीद आपकी पर वाली थे बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह की तरफ। तो मैं कहा जो मेरा बाबा है ना, सारे बाबा मुबारक जो होना है अल्हम्दुलिल्लाह। वो कर। मतलब बहन कह रही है कि कह रिश्ते नहीं के रहे। मामले में इन पर ये प्रेशर डाला गया कि एक साहब जो हैं वो बड़े बाबा हैं, तो उनकी बेटी का रिश्ता ले लो, वो चाहते हैं तो तुम ले लो, वरना तुम्हें बाबा जी घुमा देंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरा बाबा तुम्हारे बाबे पे भारी है, यानी कि अल्लाह पाक। तो इन्होंने कुछ नहीं, हाल भी बैठे रहे। इन्होंने रिश्ता कोई नहीं लिया। बेटे की शादी में उसी बाबे ने ऐसा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ऐसे कि आज तक मुझे उसमें कोई नुकसान नहीं। हाँ नहीं, वो यानी मेरी देखें जी, मेरी एक ज्यादा बात याद रखें, शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं, लिहाजा पीर नहीं उठते, मुरीद उड़ाते हैं। हाँ, पीर को चाहे तराज ना भी हो। आज भी, यानी वो मेरी मुझे उसी तरह प्यार करते हैं, ये तो उससे उनका ज्यादा अच्छापन है ना, ये तो उनका अच्छापन है। बिगाड़ने अच्छा, की। बात ये है जी, हर ये सब मिसालें अपनी अपनी जगह सही है, मैंने कहा ना ये तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे सबसे अहम ऐसे मौकों पर बात याद आती है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे घर का घेराव करके खड़े थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान से निकल गए, किसी को नजर ही नहीं आए, है ना। किसी को नजर आए? नहीं नजर आए। अच्छा, किसी को पता ही नहीं था कि नबी निकल गए, वो समझे थे बिस्तर पर सोए हुए हैं। वो तो जब कहा कि उठा क्यों नहीं मोहम्मद, अभी तक उठा क्यों नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अंदर गए, चादर उतारी तो आगे अली थे। फिर क्या कर सकते थे? फिर अली को मारा, पकड़ के पीटा, अली की पिटाई की, खाली अली ने 4-5 चुगड़े, और क्या कर सकते थे? ठुड्डे मारे, मुक्के मारे, पिट गए, जाके काबे में बंद कर दिया। पहले तो उनको डराया धमकाया, बताओ कहाँ है। उसने कहा मुझे क्या पता, पहले पे तुम खड़े थे, मैं तो सो रहा था, मुझे क्या पता कहाँ है, तुम बताओ। तो फिर ले जाके बंद कर दिया, फिर आपस में लड़े, तू नहीं वेख्या, तू नहीं वेख्या, दाढ़ियां खींची, चुपेड़े मारी, मुक्के मारे एक दूसरे को। अब आगे क्या कर सकते थे? फिर अबू जहल ने कहा बंद करो तमाशा, नालायक और नकम्मे हो तुम सारे के सारे, गलती की हमने तुम लोगों पे भरोसा किया, अब हमें कुछ कर दे दो। फिर अनाउंसमेंट हुई वगैरह वगैरह।
تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا. اور اسی کا اگلا سٹیپ غارث، اور کیسے اللہ نے وہاں کبوتری بھیجی؟ کچھ نہیں تھا نا وہاں پر، کیسے مکڑی نے جالا بنا؟ جب اللہ نے کرنا ہے بھائی تو اللہ نے کر لینا ہے. اور جب اللہ نے نصیب میں آزمائش لکھ رکھی ہے تو بیچارے یحییٰ، ہمارے پیارے یحییٰ ایسے ہی ایک بد کردار عورت کی وجہ سے مارے گئے. تو یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کی تقدیر ہے بس. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے رب سے فرمائش کی، اللہ مجھے اتنا تو دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے. اچھا ابراہیم بیچارے خلیل اللہ، ہمارے پیارے، ہمارے محبوب، ان کا وہ مقام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ ہم آپ کے لیے صلاح کیسے پڑھیں، تو آپ نے کہا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہ جیسی صلاح تو نے ابراہیم اور اس کی اولادوں پر بھیجی نا، ویسی محمد اور اس کی آل پر بھیجی. یعنی ایسا مقام ہے ابراہیم کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشک کرتے ہیں نا اپنے جد امجد پر. وہ کہہ رہے ہیں اللہ تو مردے کیسے زندہ کرے گا مجھے دکھا. لیکن غوث اعظم کہتے ہیں کم باذنی، بچے مردے زندہ ہو جاتے، مت باذنی مر جاتے. ہاں کوکب نورانی صاحب کہتے ہیں یہودی آئے غوث اعظم کے پاس بغداد میں، کہنے لگے کہ ثابت کریں کہ آپ کا نبی ہمارے نبی سے افضل ہے. غوث اعظم کہنے لگے نبی کو تو چھوڑو، میں اپنے نبی کا امتی ثابت کرتا ہوں تمہارے نبی سے افضل ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ کوکب نورانی کہہ رہی، تذکرۃ الغوثیہ میں لکھا ہے. کس سے افضل ہیں جی؟ یہ موسیٰ علیہ السلام سے، سوری عیسیٰ علیہ السلام سے. تو وہ کہنے لگے، جو گروپ تھا عیسائیوں کا، بیسیکلی یہودیوں نے بھیجا تھا، اس کے ساتھ کچھ یہودی تھے. اچھا بڑی دلچسپ بات یہ ہے، گروہ یہودیوں کا تھا، بات وہ عیسیٰ کی کا تھا. ہاں، اور مسلمان بھی یہودی ہوئے جڑے عیسیٰ تے ایمان نہیں لے آئے. ہاں اب قصہ سنی جائے. یہودیوں کے گروہ نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ میں کیا کروں. تو وہ کہنے لگے مردہ زندہ کر کے دکھاؤ. انہوں نے کہا چلو کون سا مردہ؟ تو کہنے لگے کہ جو مرا ہو، یعنی ہمسائے ہوئے دے دو. کہنے لگے نہیں وہ تو تمہارے نبی زندہ کر دیتے تھے. اچھا اے بھی انہیں سمجھ آ رہی، جھوٹ بول رہے تھے نا کہ یہودیوں نے کبھی نبی منیا ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن بیان کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر تم عیسیٰ کا انکار کر دو تو ہم تمہیں نبی مان لیں گے. تو جناب انہوں نے کہا کہ نہیں، فریش مردہ زندہ کر کے کیا فرق پڑے گا، وہ تو عیسیٰ بھی کر لیتے تھے، میں تو اولڈ مردہ زندہ کروں گا. چلو قبرستان، اب پوری جنج جڑی ہے قبرستان پہنچی. انہوں نے کہا ہن دسو کیڑا مردہ چکا زندہ کرا. انہوں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ قبر، ٹوٹی پھوٹی قبر. انہوں نے کہا کیا کہہ کے تمہارے نبی زندہ کرتے تھے مردوں کو؟ انہوں نے کہا جی کہتے تھے کم باذن اللہ. تو کہتے جی میں بھی ایسے کیا آتے، پھر کی فائدہ ثابت ہوئے گا، ہے نا؟ میں کیسے پروف کروں گا آئی ایم سپیریئر دین عیسیٰ علیہ السلام؟ میں کہتا ہوں کم باذنی اور مردہ زندہ. قبر چ نکلا ہے ٹول بجاندہ. اچھا ٹول نال لے کے ہاں ہاں تذکرۃ الغوثیہ میں لکھا ہے، کوکب نورانی صاحب اور مصباحی صاحب دونوں کا بیان موجود ہے. اوروں نے بھی کیا ہوگا بیان، میں ذرا یہ زیادہ ہوتے ہیں، ہاں تو ان کا زیادہ نظر آ جاتا ہے، وائرل ہوتے ہیں. وائرس ہی ہے جو ویسے، اللہ انہوں نے ہدایت دے رہے، شرک کا وائرس ہے ان کے اندر. تو جناب وہ کہتے ہیں قبر سے مردہ نکلا ڈھول بجاتا ہوا، ڈھول ہے پھڑا کے اس نے. تو وہ کہنے لگے کہ تم کتنے سال پہلے مرے؟ تو کہنے لگا جی 500 سال بعد پہلے، اور آپ نے مجھے زندہ کیا. تم کام کیا کرتے تھے؟ ڈھول بجاتا تھا. ہاں تو انہوں نے کہا اچھا سوری ہم نے تمہاری نیند خراب کی، جاؤ سو جاؤ دوبارہ. متبعز نہیں، اور وہ دوبارہ مر گئے. اور 10 لاکھ یہودی ایمان لائے، عیسیٰ تو ایک یہودی ایمان نہیں لے آیا. پہلی بات تو یہ ہے بھائی، یہودی آ کر عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے وہ کریں گے؟ وہ تو حضرت موسیٰ کی بات لے کر آئے. جھوٹ ہے نا. وہ جیسے ظہر کی نماز کی قرات سنوا دی قبر کے اندر سے، جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، جھوٹ پکڑے جاتے ہیں. دوسری بات ہے اس وقت بغداد کی اپنی آبادی کتنی تھی جس وقت 10 لاکھ یہودی مسلمان کرائے نے. اور یعنی کہ یہودیوں کی ٹوٹل آبادی کتنی ہے دنیا میں؟ 10 لاکھ تسی بغداد وچ آباد کرائے نے، اور بغداد کی آبادی کتنی تھی؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو. اور کس کو سپیریئر ثابت کر رہے ہیں؟ عبد القادر جیلانی کو. کس پر؟ عیسیٰ پر. اور عیسیٰ علیہ السلام کا مقام کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ جو کام دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا نا وہ عیسیٰ کریں گے. دوائی بیماری سے پہلے پیدا ہوتی ہے،
تو دجال کے پیدا ہونے سے یعنی ہمارے لیے خطرہ بننے سے، پیدا تو پتہ نہیں وہ کب ہوا ایکچولی، اللہ نے عیسیٰ کو اتار دیا. عیسیٰ وہ واحد انسان ہے جو دجال کو مار سکتے ہیں، کوئی نہیں مار سکتا. یہی سبب ہے. تو وہ عیسیٰ جو ہیں، وہ عیسیٰ جو ہیں ان سے افضل ہو گئے جی عبد القادر جیلانی. اور اب آئے نیکسٹ بات پر. عدم خلوص کے بندوں میں ایک خامی ہے، ستم ظریف بڑے جلد باز ہوتے ہیں. پہلے عیسیٰ کا تو ڈسکس کر لے. عیسیٰ تو مجبور ہیں بیچارے، وہ تو کہیں گے کم باذن اللہ، تو مردہ زندہ ہوگا، ان کا اذن نہیں چلنا. یہ اللہ سے افضل ہے نا. ہاں وہی تو میں آپ کو شعر سنا رہی ہوں. وہ اللہ سے افضل ہیں، وہ نے اللہ کا اذن نہیں چاہیے، ان کا اپنا اذن کافی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بیٹا مر گیا ابراہیم، آخری بیٹا آپ کا، گود میں لے کر اتنا روئے، اتنا شیٹرڈ تھے آپ اس وقت، اتنے دکھی تھے کہ اما عائشہ کہتی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ٹوٹا ہوا کبھی نہیں دیکھا، کہ میرا دل دکھ گیا آپ کی تکلیف سے. اور میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے غمزدہ ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں، ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، آپ دعا کریں اللہ ابراہیم کو زندگی دے دے. اتنے دکھی تھے. بس آپ نہیں کہہ سکے کم باعث نہیں اٹھ جا، تو کیوں مر گیا؟ آپ نہیں کہہ سکتے، آپ کے پاس اختیار نہیں تھا، بابے کے پاس. تو یعنی ایک واقعے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی، سب نبیوں کی گستاخی، اللہ کی شان کی گستاخی، اور اس کے بعد ہم گستاخ رسول نہیں، ہم گستاخ اللہ نہیں، وہ بھی ہے. اوہو 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 یار اتنی کہانی تو یعنی کہ وہی بات ہے، ہندو بھی تھوڑا سی رعایت رکھ لیتے ہیں اپنے بڑے بابوں کی، انہوں نے اس سے بھی آگے بڑھایا ہوا معاملہ. بڑا شرک ہے جی، بڑا شرک ہے. اللہ کہتے ہیں ابراہیم نے کہا جو خلیل اللہ ہے، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ مردے کیسے زندہ کریں گے. کریں گے آپ، مجھے تو نہیں پتا، میرا تو پروسیس بھی نہیں علم میں ہے، مجھے صرف آپ بتا دیں. I just observe the process. قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا ابراہیم ایمان نہیں ہے تیرا؟ اللہ کو سب پتا ہے. سوال ہوا، میں سمجھتی یہ سوال ہمارے لیے تھا کہ ایسی بات جو کہنا سی اچھا ابراہیم نے بھروسہ نہیں سی، تو اللہ نے وہ حجت بھی پوری کر دی. قالا بھلا، ابراہیم بولا کیوں نہیں اللہ جی، آئی ایم اے بلیور، مجھے پورا یقین ہے، میں صرف آبزرو کرنا چاہتا ہوں. جیسے آپ بناتے ہیں نا بریانی، تو بچے چھوٹے ہوتے ہیں، دادو کیسے بناؤ گی کیسے بناؤ گی، ہے نا، تو پاس آ کے کھڑے ہو جائے، دادو کیک کیسے بناؤ گی کیسے بناؤ گی. ان کو پتا ہوتا ہے کیا بنا سکتے ہیں، وہ صرف دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ کیوریوسٹی تھی. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں تو صرف اطمینان قلب چاہتا ہوں، یعنی کہ جب میں لوگوں کو بتاتا ہوں تو میں چاہتا ہوں مجھے حق الیقین آ جائے. قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، اللہ نے کہا اچھا 4 پرندے لے لو الگ الگ نسلوں کے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، انہیں اپنے ساتھ بہت اٹیچ کر لو. آپ کو پتہ ہے نا پرندے اٹیچ ہو جاتے ہیں، پھر وہ کندھوں پر آ کر بیٹھتے ہیں، وہ آپ کے منہ سے کھانا لے کر کھا لیتے ہیں، آپ کے ہاتھوں سے کھا لیتے ہیں، تو اٹیچ کر لو. ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، اور پھر ایسا کرو کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو اور ہر ٹکڑا ایک پہاڑ پہ رکھا ہو. ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، پھر ان کو آواز دینا، یَأْتِینَکَ سَعْیًا، دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے. 4 پرندے پالو الگ الگ نسلوں کے، جب تم سے اٹیچ ہو جائیں ذبح کرو، ذبح کر کے پر اتار کے گوشت بنا کے کیما کیما کر کے سارے مکس کر دو. اس مکس کیے ہوئے کیمے کے 4 حصے بناؤ اور ایک ایک پہاڑ پہ رکھاؤ، اور پھر آ کر آواز دو، زندہ ہو کر آ جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا. تو یہ ایک نشانی تھی، ایک آیا تھی. تو یعنی یہاں پھر اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ 2 باتیں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. دوسری بات، اٹھاؤں گا ضرور تمہیں، کہیں چلے جاؤ، کہیں مر جاؤ، کہیں دفن ہو جاؤ، اٹھاؤں گا، اور دوڑے چلے آؤ گے میرے پاس، اور اس وقت تمہیں حساب دینا ہو. تو لہٰذا اس دن کی تیاری کر لو، میں تم سب کو اٹھانے والی. تو اس زندگی کی اتنی فکر نہ کیا کر، یہ زندگی پلانڈ ہے، اس زندگی کی فکر کریں. نسرین آپا ہوں تسی بھی آ جایا کرو، روز کلاس ہی 4 دن ہوندی ہے. ہاں مذاق نہیں کر رہی، آ جایا کرو، سنو سکھو لگے سکھاؤ. بڑی خدمت کر لی اولاداں دی، ہن کوئی اپنی آخرت دی خدمت کرے. بڑا پال لیا انہوں نے، نہیں کوئی لابھ نہیں، واقعی کوئی لابھ نہیں. پر اللہ پاک بڑی چھیتی راضی ہو جاندہ جی. اور اللہ دے نبی کہندے نے اللہ جس تے رحم کرن دا فیصلہ کر دیندے نے، آخر عمر دے وچ اونوں دین نال جوڑ دیندے نے. تے ہن تسی جڑ جاؤ.
2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ। 9:30 ਤੋਂ ਨਾ 11:30 ਇੰਝ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖਣੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਘੰਟਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ 11:30 ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਆਖਰਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕੇ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਕੱਪੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਯਾਦ करने हैं। जब मेरी वालदा फोत हुई ना, आप यकीन करें, वालिद मेरे पहले नहीं थे। वालदा जब फोत हुई तो मुझे लगता था मैं मर जाऊंगी। मैं आपको सीरियस कह रही हूँ। मैं बैठती थी ना तो मुझे लगता था कि मैं जिंदा कैसे रहूंगी, मेरी माँ मर गई। बोल दिया आपने तो। जब मेरी अम्मी की बेटा थी तो मैंने भी अपनी नानी को यही कहा, मैं कहा बड़ी भी हम कैसे जिंदा रहेंगे, हम कैसे जिंदा रहेंगे। और हमारा ये देखिए, हमारा कोई भी नहीं था, इनके इंसानों में नाना नानी दादा दादी सब फोत हो चुके थे। मेरे वालिद तो जब फोत हुए मुझे सही तरह से याद भी नहीं है, मैं पता नहीं दूसरी क्लास में थी या शायद तीसरी क्लास में थी। तो मैं यानी कि मेरी दुनिया मेरी माँ की गिर थी, मैं कहीं नहीं जाती थी, लिटरली मैं कहीं, सिर्फ स्कूल पढ़ने जाती थी। फैमिली में फंक्शन हो रहा है, दावत हो रही है, मैं अम्मी को लड़, मैं हर वक्त अपनी अम्मी के साथ, मैं सोती भी अपनी माँ के साथ, हर वक्त मैं अपनी अम्मा के साथ, हर वक्त अपनी अम्मा के साथ। मैं वहीं बैठकर अपनी किताबें पढ़ रही हूँ, वहीं बैठकर अपना होमवर्क कर रही हूँ, और अम्मी की चारपाई पे अम्मी के साथ सोती थी। तो फिर अम्मी फोत हो गई, तो मैं उस रात सारी रात में बैठी रही, मैं लेट भी नहीं सकी, कि मैं सोचती थी मैं कैसे जीऊं, मेरी तो जिंदगी अम्मी की गिरती, अब क्या करूंगी। लेकिन क्या हुआ, अब मुझे माँ वक्तन फवक्तन याद आती है। अब वो हर वक्त की याद भी नहीं रही। हाँ, ये जरूर है कि मैं उनके लिए बहुत दुआ करती हूँ, बहुत चाहती हूँ मैं अपने माँ बाप के मगफिरत के लिए अल्लाह से तलब। लेकिन बात ये है कि अब वो वक्त आ गया ना कि अब ईद त्योहार मौका व मौका याद आते हैं। वो जो उस वक्त लगता था, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो अल्लाह का फजल है, हम अपने माँ बाप की बहुत कदर करते हैं, सब बहन भाई, लेकिन हम उनके किस काम आ सके, किसी काम नहीं आ सके। दुआ है अल्लाह कबूल कर ले तो अल्लाह की मेहरबानी। तो ये जो औलादे हैं ही ना कदरी, जो नीचे जीते जी लड़ रही हैं, उन्होंने मरने के बाद क्या करना। तो लिहाजा जिंदगी की एक इनिंग खेल ली हम सब ने औलादों के लिए, अब दूसरी इनिंग अपनी आखिरत के लिए खेल। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਸੂਸੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਸਰੀਨ ਆਪਾ, अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ आना आसान करे। 2 खवातीन है मेरी नजरों में जिनकी मैं बड़ी कदर करती हूँ, एक नसरीन आपा है, एक नजमा। इन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, अपनी औलादों के लिए इतनी मेहनत की है कि हैट्स ऑफ टू देम। लेकिन दोनों की औलादे ना कदरी, दोनों की औलादे ना कदरी। कदर नहीं है, कदर नहीं है। उस औरत को मैंने देखा, नसरीन आपा तो मेरी जैसी है ना, तगड़ी, यानी कि हम मजबूत लोग हैं। लेकिन नजमा खातून को मैंने देखा, उसके ना पैर लिटरली गल जाते थे, सर्दियों में इतने शरीर गल जाते थे ना कि ऐसे, यानी कि ना मैं उसको वो पायोडीन लगाती थी ना तो रुई पूरी अंदर चली जाती थी, इतने गल जाते थे उसके पैर। और वो बेचारी काम करती, फिर भी काम करती, और उन बच्चों को पाला, और आज वो बच्चे यानी कि लड़ते हैं, तो वो फिर बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा वो हो जाती है रंजीदा के बाजी, की फायदा बाजी। तो हाँ, हालांकि वो बड़ी बहादुर औरत है, वो कभी घर की यानी कि बात नहीं करती, कभी फैमिली की बुराई जैसे होता है नहीं करती। कभी मैं कह भी देती थी ना उसको कि भाई तुम्हारे मियाँ क्यों नहीं काम करते, तो उसने मुझे कहना नहीं नहीं बाजी करदा बेचारा लभदा नहीं पिया। वो पर्दे ही डालती रही सारी उम्र, हालांकि हमें सब पता था। तो उसके बावजूद अब देखें, उसको जब औलाद दिल दुखाती है ना, औलाद की बात ना खंजर बन के दिल में लग जाती है, तो अब आकर वो अक्सर ऐसा होता है कि रो पड़ती है। और हालांकि अभी तक घर का मेन सोर्स ऑफ इनकम वही औरत है, और उसी औरत की कोई कदर नहीं, ना बेटे कुछ मेन कमा रहे हैं थोड़ा बहुता, और ना ही हस्बैंड कोई खास कमा रहे हैं, और असल सोर्स ऑफ इनकम वो है, घर वो चला रही है, लेकिन उसी की कोई औकात नहीं है, उसी की कोई कदर नहीं। चलो शोहर का मामला तो ये है ना कि बंदा खुद को हौसला देता है कि भाई वो मेरा अमीर है, वो मेरा सरताज है, होगी, बेटे भी इज्जत ना करे तो सोचिए हमने अपनी जिंदगियां किन के पीछे जाया कर दी। तो ठीक है, वो हमारा फर्ज था, हो गया, बड़े हो गए ना, अब उनको अपनी जिंदगी से निमटने दो, अब अपनी आखिरत की तैयारी।
अब छोड़। यानी उसने मुझे कहा वो जब पहले काम करती थी, यंग थी, तो उसका शोहर शक करता था। तो एक दिन वो मेरी तरफ लेट हो गई तो उसका बेटा पूछने आया, तो मैंने कहा शायद वैसे माँ को पूछने आया। तो वो बाहर गई, अंदर आई तो वो उस रोई हुई थी ना, उसकी आंखें उसने मसल मसल के साफ की हुई थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ तुम्हें? तो कुछ नहीं बाजी। मैं कहना जमा मैं दस की होया। तो कहनी बाजी सारी उम्र मैंने मियाँ शक करता रहा, तो हूँ मेरा पुत्र नहीं जान छड़। मैं इस कदर हैरान हुई, काम कर करके उस बेचारी की हड्डियां सूख गई हैं। और बेटा बेटा उसको कहता है हाँ मैंने पता तू किथे किथे फिरदी रहनी, तू क्यों लेट हुई? तो मैंने कहा उसको कहना था मैं किधर नहीं फिरती, मैं घर बहनी कमा के ले आओ तो खाओ। बाप के मुंह से सुन के वो उनके भी ज़हन बन देखें बात ये नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। बाप जाहिल है, बाप जाहिल है, बेटा हाफिज कुरान है, मैट्रिक भी किया हुआ है, मस्जिद में नमाज पढ़ाता है, उसको अक्ल नहीं है, आलिमों के पास बैठ के कुछ नहीं सीखा। इतना तो माँ बाप का अदब तो सिखाते ही हैं। दूसरी बात ये है कि वो शोहर है, चलो शोहरों को एक साड़ा होता है बीवियों से, वो एक अलग बात है, नेचुरल बात है। बीवी हंस के कजन से बात कर ले तो बाजू का शोहर मूड ऑफ कर लेते हैं। वो बेटा है, अपनी माँ को सारी उम्र उसने जिंदगी गुजारते देखा। और इतनी तुम लोगों को गैरत है तो माँ को घर बिठा के खिलाओ। कमाने के लिए वो जाए, मगर 5 मिनट लेट हो जाए तो तुम लोग क्वेश्चन करने खड़े हो जाओ कि हाँ तू किथे से, क्यों दगा के टाइम आई है, सानू नहीं पता तू किधरों आई है, एड्डा पता है। यानी ये खातून मुझे उस दिन कहने लगी, बड़ी अपसेट थी, कहती है कि काम करके आई तो मेरे मियाँ लड़ना शुरू हो गया। तो कहता मैंने पता है जिथे तू खे खान जानी है। तो मैंने कहा उसको उस खे की रोटी मत खाओ, कमा के लाओ, मैं घर बैठी हूँ, खिलाओ, खुद भी खाओ मुझे भी खिलाओ, कमा के भी मैं लाऊं, उसी खे की रोटी खाती हो ना जहां मैं जाती हूँ। यानी इस कदर तकलीफ दे है ये बातें मत भेजो बिल्कुल। मैंने कहा आप साफ उसको कहो बैठ जाओ, मैंने कहा एक हफ्ता घर बैठ जाओ, तुम्हें कौन सा नौकरी से कोई निकाल देगा, तुम घर बैठ जाओ। उसको मैंने खे खाने नहीं जाना, ना तुम खे खाओ, जाओ कमा के लाओ, इज्जत की रोटी खाते हैं। जहां मैं जाती हूँ सारा दिन और जहां मैं सारा दिन गुजार के आती हूँ, उसी सारे दिन की रोटी खाती हो तुम, उन्हीं पैसों से खाते हो। वो रोटी खाते हुए शर्म नहीं आती? और बेचारियां सारी उम्र, यानी सारी उम्र नजमा ऐसी माशाल्लाह खातून कि यानी कि मेरे मियां इंतहा इज्जत करते हैं, नसरीन की भी माशाल्लाह। तो यानी कि इज्जतदार औरतें, कभी किसी से उन्होंने नजर उठाकर बात नहीं की, ऐसी माशाल्लाह खवातीन। और इतना जुल्म उनके साथ। ਆ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਗਰੋਂ ਗਈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਟਾਕੀ ਟੂਕੀ ਫੇਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਥੋੜੀ ਫਟ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਵਾ ਗਏ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਈ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫਟ ਵੀ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਤਾ ਗਾ ਮੈਂ ਸੀਨ ਕੇ ਫੇਰ ਪਾ ਕੇ यानी औरतों के साथ अब देखें ज्यादती, ये चीजें मुझे तकलीफ देती हैं, कमा कर भी लाएं और जूते भी खाएं। यानी उस दिन वो खातून कह के ना रो पड़ी मुझसे, बात करके कहती है कि मैं सारा दिन काम करके आती हूँ बाजी, 4 बजे घर एंटर हुई हूँ, और कहती मेरा मियाँ लड़ना शुरू हो गया। कहती बाजी असल में मैं आ जाती हूँ 4 बजे तक, तो कहती 4:30 हो गए कि ना बस रास्ते में खराब हो गई तो थोड़ा सा टाइम लग गया, हमें चेंज करनी पड़ी बस, उसने दूसरी बस में बिठाया वगैरह। तो कहती है कि बात भी नहीं सुनी, कित्थों आई है कित्थों आई है। तो कहती है मैंने कहा बस इतना कहा कि तुम्हें पता नहीं मैं कहाँ जाती हूँ, स्कूल में जॉब करती है ना, वो आया का काम करती है। तो कहता है कि हाँ मैंने पता तू किथे जानी, किथे मुंह मार के सारा दिन आनी, केड़ी तू खे खा के आनी है। तो मैंने कहा उसको उसी खे की रोटी खाते हैं, ना भेजो ना खाओ, बैठो आराम से करो। तो मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, मैं बात इसलिए कर रही हूँ, 2-3 चीजें हैं इसके पीछे, यानी मोर देन वन थिंग्स है। पहली बात तो ये कि शऊर ही नहीं, जिस हाथ से खा रहे हो उसी को काट रहे हो, कोई हया नहीं है। दूसरी बात, इतने गैरतमंद हो घरों में बिठाओ बीवियों को, जाओ कमा कर लाओ, पूरा करो, ये तो जिम्मा तुम्हारा है, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए उन बीवियों का जो तुम्हारे साथ कमाती हैं। हालांकि उनका जिम्मा नहीं है, तुम्हारा जिम्मा है, तुम्हारा आधा बोझ उन्होंने उठाया हुआ है। फिर तुम लोग उनको बातें सुनाते हो। चले जो कर भी रहे हैं, जो खुद भी कमा रहे हैं, तो उनकी बात ये है कि तुम लोगों के साथ वो पूरा शेयर कर रही हैं, कोई इसकी कदर नहीं है। मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा उसकी वे को मैं तो हैरान रह गई कि ये नजमा का मियां शोहर है। हाँ और फिर भी आप देखें वो अच्छी कितनी अपने खासी शोहर की काठी भी सही और वो ठीक ठाक, वो तो लगता नहीं वो बेचारी भूल गई है, तो गिर जाए। वो हाँ, भूल गई। और बहुत आप ये सही। देखें कि उसने कभी अपने शोहर की हाँ, बुराई नहीं नहीं की। की, नहीं की। ऐसी और अजीम इतनी खातून है। जान पा रही है ना अपने बच्चों के लिए कि बच्चे मेरे पढ़ जाए। और वही बच्चा जब बड़ा होकर पूछे सही मानों में हाँ लेती थी वो बेचारी के मैट्रिक कर मेरे बच्चे पढ़ जाए, हाँ। तो आप देखें वही बेटा जब खड़ा होकर कटहरे में खड़ा करे, उसका दिल कैसा कटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये दूसरी बात ये है, बच्चों को शऊर दे, मर्दों को शऊर दे,
عورت کی عزت کرنے کا شعور دیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا کی کھٹیا پنجابی چ کہاں میں کی کھٹیا کولیاں دی دلالی ہاتھ بھی کالا منہ بھی کالا جوانیاں گال دیتی ہیں کنہ دے پیچھے. ٹھیک ہے آپ بڑے ہو گئے ہیں وہ ہمارا فرض تھا ہم نے پالنا تھا اب پل گئے اب بڑے ہو گئے بڑے اب ان کو ان کی تقدیر کے سپرد کریں. جب آپ کے پاس آئیں آپ کچھ کر سکیں ضرور کرتے محبت کریں پیار کریں مگر اب اپنی زندگیوں کا یہ باقی کا حصہ کم از کم اس کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں تاکہ جب اللہ کے حضور جائیں تو اللہ یہ نہ کہے کہ جنہوں نے زندگی گزاری ہو نہ کل جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اللہ کہیں گے جن کے لیے کام کیا جاؤ ان سے اجر لو. تو اگر قیامت کے دن اللہ نے کہا جاؤ انہوں کو اجر لو پھر کتنے جاؤں گی ایتھے بھی مارتے اتھے بھی مار. تو اس لیے اب اپنی آخرت کے گھر کے لیے جو ہے نا تیاری کریں دوڑ لگائیں. اوہو نہ قدروں کے ساتھ بڑا ہم نے کھپ لیا سارے ماں باپ نے کسی ایک کی بات نہیں کری سارے ماں باپ نے. اب اپنی آخرت کی فکر کریں. اگر آپ کی اولادیں قدردان ہیں وہ اچھی بات ہے لیکن پھر بھی اپنی آخرت کی فکر کریں کیونکہ اولادیں قدردان ہوں یا نہ ہوں آخرت میں جو آپ نے اپنا ہی دینا جواب تو اپنا ہی دینا. لہٰذا وہ ایک صاحب کا کوشچن تھا میں سن رہی تھی کہ کیا میاں بیوی ایک قبر میں دفن ہو سکتے ہیں تو محمد علی انجینئر صاحب سے تھا وہ چھوٹا سا کلپ تھا تو وہ ہنس پڑے ہوئے کہنے لگے قبر چکٹھے دفن بھی ہو گئے نا تو فیصلہ مالتے ہی ہونا فیصلہ اپنا اپنا ہی دینا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ. بڑا فریب ہے ویسے دنیا کی زندگی اور باقی بھور پھنسے ہوئے ہیں. قرآن کی رسی پکڑیں اس بھور سے نکل جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہی اپنے فرائض چھوڑ دیں وہ ادا کرتے رہیں مگر ان کی نا بوجھ اپنے اوپر کم کر لیں اپنے اوپر بوجھ کم کر لیں. اب میں نسرین بہن سے مثال دوں گی انہوں نے اپنے بچے پالے شادیاں کی پھر ان کی ایک بیٹی جو ہے وہ واپس آ گئی بچے لے کر اب یہ ان کے بچے پال رہی ہے. چھوڑ دے اپنے بچے خود پالو دل مضبوط کرے. آپ نے بھی تو پالے ہیں نا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ہیلپ نہ کریں تھوڑی بہت کر دیں ٹھیک ہے آپ کا دل چاہے تو کر دیں. کی بہت زیادہ کرتے ہیں. ہاں میں کیا کہتی ہوں آپ ٹھیک ہے جو آپ کا دل چاہتا کرے ظاہر ہے بچے آپ کی محبت ہے لیکن سب سے پہلے اپنی آخرت کو اختیار کریں. اب یہ ان کی تقدیر ہے یعنی بیٹی کا گھر نہیں بسا یہ اس کی تقدیر ہے بچے ہیں یہ اس کی تقدیر ہے تو آپ ضرور ہیلپ کریں اس پر اللہ آپ کو اجر دے گا ضرور دے گا لیکن اپنی آخرت کی تیاری کریں. تاریخ نہ کرنے. ہاں اس کو اپنا گول نہ بنائیں اپنا مقصد نہ بنائیں مقصد اب بنائیں اللہ کی رضا. ٹھیک ہے تو مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے لازمن اٹھایا جانا ہے اور اس دن پھر اللہ نے پوچھنا ہے میرے لیے کی کیتا ساری عمر تو تسی اپنے بچیاں دے لئے اپنے آپ کو کس دے رہے میرے لیے کی. میں نے آپ کو کہا نا اللہ سب کے ساتھ ہی معاملہ کرے گا اللہ سب کو نعمتیں دکھائے گا یہ نعمتیں دی بندے کہیں گے جی اللہ دی اللہ کہیں گے اچھا جب نعمتیں دی تم نے میرے لیے کیا کی. ہر کوئی اپنے اس سوال کا جواب تلاش. تو اب اللہ کے لیے چھوڑیں اب سب کچھ. ہم نے بچوں کو اپنا مقصد حیات بنا لیا بچے مقصد حیات نہیں ہے مقصد حیات تو رب ہے. اپنے رب کو اپنے اللہ کو پکڑ لیں پا لیں یہ مقصد حیات. اوہو دنیا کا دھوکہ بڑا حسین ہے. وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یاد رکھو اللہ غالب اور حکمت والا ہے. کون؟ اللہ. کس چیز پر غالب ہے؟ جان بچانے پر اور مروا دینے پر. ہاں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے حکم سے مراد کہ اللہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے جو ہو رہا ہوتا رہے تو حسین شہید کر دیے جاتے ہیں اور اللہ انٹرفیئر نہیں کرتے. کرنے دو میرے پاس آؤ گے تو دیکھو. اور جب اللہ کا ارادہ بچانے کا ہوتا ہے اللہ کا پلان کچھ اور ہوتا ہے قید خانے سے عیسیٰ کو لے جاتے ہیں ٹپدے پھرو کیونکہ عیسیٰ کی ضرورت ہے نا. حسین کی موت زیادہ اہم تھی امت کے لیے. میں آپ کو سنجیدہ بات کہہ رہی ہوں جو فائدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے امت کو ہوا نا عقیدے کا عزم کا ہمت کا جو مثال بن گئے. اگر حسین بھی کمپرومائز کر کے حسن کی طرح بیٹھے رہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حسن صبر کی مثال ہے ہمارے لیے حسین عظیمت کی مثال ہے. الگ الگ معاملے ہیں دونوں. اگر حسین بھی ویسا صبر کر لیتے تو آج ہمارے پاس ظالموں کے سامنے کھڑا ہونے کی کوئی دلیل نہ ہوتی کوئی جواز نہ رہتا. وہ جو ہے نا طارق مسعود صاحب وہ فرما رہے تھے
اسلام میں جس کے پاس طاقت ہے وہ حاکم ہے، وہ صحیح ہے، اس کا فیصلہ صحیح ہے، آپ اسے غلط صحیح کا سوال نہیں کر سکتے. غلط کہہ رہے ہیں. تسی دسو، تسی انہا قرآن پڑھے، غلط کہہ رہے ہیں. ہاں غلط کہہ رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے پھر اگر یہ خلافت ہے تو فرعونیت پہ کیا برائی ہے؟ فرعون کیا کر رہا تھا پھر؟ فرعون کیا لوگوں کو کھانا نہیں کھانے دے رہا تھا؟ کیا بنی اسرائیل کھانا نہیں کھا رہے تھے؟ بنی اسرائیل کے پاس کتنا سونا تھا، تو کما رہے تھے تو کھا رہے تھے نا. غلامی ایسی نہیں تھی کہ ان کو کھانا پینا نہیں مل رہا تھا. غلامی یہ تھی ہمارے ماتحت رہو. جیسے انگریزوں کا جو دور تھا، ہمیں غلام بنایا تھا نا، تو کیا حالات بہتر نہیں تھے؟ لا زیادہ اچھا چلتا تھا، عدالتیں زیادہ اچھی چلتی تھی، زیادہ کام ہو رہا تھا. کیا یہاں کے لوگ کما نہیں رہے تھے، کھا نہیں رہے تھے، شادیاں نہیں کر رہے تھے، تنخواہیں نہیں مل رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، بہتر طریقے سے ہو رہا تھا. انگریزوں کا دور بہتر تھا انتظامی معاملات میں. تو اگر یہ بات درست ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کو ہر اختیار حاصل ہے، تو بھائی پھر فرعون نے کیا گناہ کیا تھا؟ ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. اسلام میں اقتدار، طاقت، اقتدار کیا ہوتا ہے؟ قدرت، وہ اللہ کی ہے. اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے. جو انسان ہے اس کو جو اتھارٹی ملتی ہے وہ بطور نائب ملتی ہے، بطور امانت ملتی ہے، وہ اس کے لیے جواب دہ ہے، عدالت کو بھی بندوں کو بھی. اسی لیے تو پوچھتے ہیں. ساروں کا یہی معاملہ تھا جی. اچھا چلیں ایک سوال پوچھتی ہوں آپ سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں عقیل؟ عقیل سگے بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ پکا پتا ہے؟ عقیل علی کے ساتھ تھے کہ معاویہ کے ساتھ؟ معاویہ کے ساتھ. چلے میں بتا دیتی ہوں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیوں تھے؟ سگے بھائی کو چھوڑ کر معاویہ کے ساتھ کیوں تھے؟ اقتدار ملنا تھا، ان کے ساتھ معاملات چلنے تھے، تو حضرت علی کے پاس تو یہ سب کچھ نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ خلیفہ تو علی تھے. معاویہ کے پاس تو کوئی پاور نہیں تھی. معاویہ تو بس شام پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے لیگلی، اور شام ایک صوبہ تھا، صرف ایک صوبہ. پوری مملکت جو ہے، جو ریاست ہے، وہ تو حضرت علی کے پاس تھی. سوچے، پیسہ، پیسہ. ہاں، لالچ انسان کے اندر ہے. اللہ خود کہتے ہیں ہم نے انسان کے اندر لالچ رکھا ہے. تو عقیل آئے علی کے پاس، کہنے لگے کہ میرے اوپر قرضہ ہے 10 لاکھ دیناروں کا، مجھے دو. علی نے کہا کہاں سے دو؟ آئی ڈونٹ ہیو منی. تو کہنے لگے تم امیر خلیفہ ہو، مجھے بیت المال سے دلاؤ. انہوں نے کہا بیت المال کیا میرے ابا کا خزانہ ہے جو میں تمہیں دلاؤں؟ ابا کو تو نہیں قائم کیا. انہوں نے کہا میرا خزانہ ہے جو میں دلاؤں، وہ عوام کا پیسہ ہے، آئی کانٹ گیو اٹ ٹو یو. انہوں نے کہا ادھار دلا دو، میں اتنے عرصے میں واپس کر دوں گا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ گارنٹی دے سکتے ہیں آپ زندہ رہیں گے؟ موڈ خراب ہو گیا بھائی کا، کھانا بھی سادہ سا تھا. تو کہنے لگے تم امیر المومنین ہو تو یہ دلیا کھا رہے اور مجھے کھلا رہے. تو انہوں نے کہا بھائی امیر المومنین ہوں، پر میری حیثیت تو وہی ہے نا، خزانہ میرا تھوڑی ہے، وہ تو عوام کا ہے. اچھا، یہ گئے معاویہ کے پاس، لیٹر بھیجا پہلے کہ مجھے پیسے چاہیے 10,000 دینار. معاویہ کا 10,000 چاہیے آپ کو؟ 20,000 بھیجا، 20,000 گولڈ کوائن بھیجے، اور ساتھ لیٹر بھیجا. آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، پہلی کون سن کہنے لگے کہ آپ تو نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ تو ہاشمی نسل ہیں، آپ تو سادات کا خاندان ہے، آپ کا تو حق ہے. 10,000 گولڈ کوائن مانگے تھے، 20,000 گولڈ کوائن مانگے بھیجے. تو پھر عقیل ان کے ساتھ ہو گئے، عقیل ان کے ساتھ ہو گئے. تو بھائی یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں. ہر گروہ میں ہر طرح کے لوگ ملیں گے، کمزور بھی، طاقتور بھی، اور ان سارے پرابلمز میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا زندگی میں، وہ مال ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. ہاں، تو ہم مال سے آزمائے گئے. ایسا پہلے بھی ہوا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آئے ہیں نا مکہ، تو جب بلال نے کہا کہ آپ اپنے گھر میں ٹھہریں گے کہ آپ کے لیے خیمہ لگائیں، آپ نے کہا عقیل نے کوئی گھر چھوڑا ہے جس میں ٹھہریں گے؟ خیمہ لگاؤ میرا. اور جنت المعلا کے پاس خدیجہ کی قبر کے پاس کر کے لگا.
تو مقصد یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ گئے تو اما خدیجہ کا اتنا مال تھا، گھر تھے، آپ کا اپنا تو چھوٹا سا ہی گھر تھا جو عبداللہ چھوڑ گئے تھے، اور عمر بھی ہجرت، جو قریش ہاشمی جتنے ہجرت کر کے آئے ہیں ان سب کا مال سمیٹ کر پیچھے عقیل رہ گئے تھے، انہوں نے سب کے مال مول بیچ دیے. ہر مزاج کے لوگ ہیں نا، ہر مزاج کے لوگ ہیں. اب بات میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں، میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ دنیا آزمائش ہے. عقیل کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے نا. لیکن آپ دیکھ لیں، اچھا انا بھی تو دنیا میں ہی ہوتی ہے. مغیرہ بن شعبہ کی بات نہیں مانی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. مغیرہ اس غصے میں چھوڑ کر معاویہ کے پاس چلے گئے، تم نے میری بات نہیں مانی نا، میں نہیں تمہارے ساتھ کام کروں گی. اچھا جب ہم نے کام کرنا ہے تو پھر ہم نے اپنی انا سے اٹھ کر کام کرنا. مغیرہ چھوٹا نام نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے صحابہ میں. مگر اللہ نے ہمارے لیے مثالیں رکھی، ہمیں سبق دیا. یہ انسانی کمزوریاں ہیں، یہ غالب آئیں گی، یہ تم لوگوں کو پریشان بھی کریں گے. ان سب سے لڑ کر کام کرنا ہے. ساتھی چھوڑ کر بھی جائیں گے، اچھے ساتھی چھوڑ کر جائیں گے. مغیرہ بن شعبہ کوئی برے ساتھی تھے نہیں، مگر چھوڑ گیا علی کو رضی اللہ تعالیٰ نے. تو کیا علی نے کام بند کر دیا؟ نہیں. تو کام کرنا ہے، کام کرنا ہے، کرتے رہنا ہے. سگے بھائی بھی آپ کو چھوڑ سکتے ہیں، ان کے اپنے مقاصد ہو سکتے ہیں، ان کا اپنا غلط صحیح ہو سکتا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں مال اور اولاد کیا ہے؟ فتنہ. تو دیکھ لیں عقیل کیسے آزمائے گا. اللہ ان کا معاملہ بہتر کرے گا. ماشاءاللہ صحابی رسول ہے، لیکن بہرحال جو غلطی ہوئی وہ ہوئی. تو دنیا جو ہے نا، میری بات یاد رکھیے، دھوکا ہے. دھوکا بمانے ہم اس کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، اپنے اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں. وہ نہیں بھولنا. اور مقصد کیا ہے؟ جنت. جی آپ بتائیں. جنت. دیکھیں یہ ایک جملہ ہم نے بنایا ہوا ہے، مذاق نہیں کر رہی، ایک جملہ بنایا ہوا ہے. اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ جنت پانے کے لیے. کیسے پائیں گے؟ چلیں کم ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ. آپ یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں گریجویٹ ہونے کے لیے، ظاہری بات ہے سبھی کو پتا ہے، لیکن گریجویشن کسی پروسیس کے تحت ہوگی نا. پروسیس کیا ہے؟ بالکل صحیح، درست ہو گیا. تو پھر جنت تو ہمارا اٹموسٹ گول ہے ہی ہے، اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں. کرنا کیا ہے؟ رٹے رٹائے سارے جملے نا، سب رٹے رٹائے جو ہم لوگوں نے اپنے لیے، ہمارے مولویوں نے ایک سوچ بنا دی ہوئی ہے. کیا عملے سوالے کریں گے آپ اس معاشرے میں؟ کیا عملے سوالے کر لیں گے آپ؟ سیریس بتائیں. جہاں قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی، کیا عملے سوالے کر لیں گے؟ نظام الہی کا قیام ذمہ داری ہے آپ کی. مسلمان امت کی ذمہ داری نظام الہی کا قیام ہے. آپ کو کیا لگتا ہے صحابہ نے جنگیں کیوں لڑی تھی؟ جا فتوحات کے لیے لڑی تھی. انہیں کیا ضرورت تھی فتوحات کی؟ بیٹھے رہتے عرب میں. نظام الہی کا قیام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اگر نظام الہی کے قیام کے لیے جنگ کرنی پڑے تو جنگ بھی کریں گے. تو ہمارا اصل مقصد ہے نظام الہی کا قیام. یہ اللہ نے ذمہ داری دی ہے، جو نظام الہی کا قیام کرے گا وہ جنت میں جائے گا. اب اس میں یہ ہے کہ کون کر پایا کون نہیں کر پایا وہ الگ بات ہے، کوشش تو ہونی چاہیے. تو اصل میں ہمارا مقصد جنت ہے، مگر جنت کی شرط اللہ نے رکھ دی ہے کہ مسلمان دنیا میں نظام الہی قائم کرے. نظام الہی کے لیے مسلمان حکومت ہونا ضروری ہے، اور مسلمان حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آپ نظام الہی قائم نہیں کر سکتے. تو اس ریاست کے قیام کے لیے سمجھدار باشعور لوگ کھڑے کرنے ہوں گے. اور وہ کیسے ہوگا؟ قرآن سے. جس طرف سے بھی آپ سوئی گھمائیں آ کر اسی پول پہ ٹکے گی. قرآن سے. قرآن کا فہم عام کریں، صحیح والا فہم عام کریں، لوگوں کو بتائیں کہ مقصد حیات کیا ہے، کس کام کے لیے کھڑے ہونا. پھر ایک جماعت کھڑی ہوگی، پھر پاکستان اسلامی جمہوریہ بنے گا. اور جب بنے گا تب آپ عملے سوالے کر سکیں گے. کیا عملے سوالے کر لیں گے ہم یہاں پر؟ یعنی کہ آپ کہتے ہیں میں نے گانا نہیں سننا، آپ گھر سے نکلتے تو ہر طرف گانا بج رہا ہے. کیا کریں گے؟ کتنے عملے سوالے کر لیں گے؟ آپ نے فلمیں دیکھنی چھوڑ دی، آپ ہاسپٹل گئے تو لابی میں فلم چل رہی ہے. اب آنکھیں بند کر کے کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتی نا، آنکھیں بند نہیں ہوتی، نہیں ہو سکتی. سسٹم بدلنا ہوگا. سسٹم بدلنا کس کو کہتے ہیں؟ نظام الہی کے قیام کو. اور یہی مسلمان امت کا اصل مقصد ہے. اور اس مقصد کے حصول کا پہلا قدم ہے قرآن کو عام کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام الہی قائم کیا نا دنیا میں، تو آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے قرآن پڑھایا. قرآن پڑھ کر سمجھ کر قرآن کو چاہنے والے، نظام کو چاہنے والے ایک جماعت کو اکٹھا کیا. جب وہ ایک جماعت اکٹھی ہو گئی پھر پوری دنیا میں اس دعوت کو لے کر کھڑے ہیں. تو ہم ابھی پہلے مرحلے پر ہیں.
ہم سب مسلمان گھروں میں یہ نظام لے کے آئے اپنے گھروں کو صحیح کریں. سب سے پہلے میری پیاری بہن قرآن عام کریں, اپنے گھروں میں قرآن پڑھائیں, اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں, لے کر بیٹھ جائیں, سب کو جہاں جائیں قرآن کی بات کریں, قرآن سکھائیں, اور اپنے گھروں میں چینج لانا شروع کریں. بالکل صحیح کہا, اپنی ذات سے چینج لانا شروع کریں, اور لوگوں کو یہ بات کہنا شروع کریں, ہر جگہ ہر مقام پر کہیں, ان میں فکر پیدا کریں. اور جس وقت شعور بدل جائے گا نا, اور میں نے آپ سے کہا نا ایک گروہ اکٹھا ہو جائے گا, ایک گروہ 5-6 ہزار لوگ اکٹھے ہوئے تھے مدینے میں, دنیا بدل دی انہوں نے, ہم بھی بدل دیں گے, لیکن پہلے وہ گروہ کھڑا کرنا ہوگا. یہ چھلنی قرآن چھلنی ہے, یہ خود ہی چھان دے گی, بھاگنے والے بھاگ جائیں گے, وہی پیچھے رکیں گے جو ٹھہرنے والے. پھر وہ جو ٹھہرے ہوئے لوگ ہیں نا وہ چینج کریں گے, وہ چینج کریں گے. جو جھک جاتے ہیں نا تاریخ وہ رقم نہیں کرتے, ڈٹ جانے والے تاریخ رقم کرتے, کمپرومائز کرنے والے تاریخ رقم نہیں کرتے, اپنے اصول پر کھڑے ہو جانے والے تاریخ رقم کرتے ہیں. اور ان کی تعداد کم ہوتی ہے, ہاں وہ زیادہ نہیں ہوتے وہ, کیونکہ عزم والے لوگ کم ہیں, تو وہ پریشان نہ ہو, یہ سب آٹومیٹیکلی ہوگا. سب سے اہم اس وقت یہ ہے, ایک تو مقصد بیان کرتے رہیے. مقصد کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنا ہے, پڑھنا ہے, ثواب وغیرہ تو آٹومیشن پر ہے, اس کے لیے نہیں پڑھنا, اپنے مقصد کے حصول کے لیے پڑھنا ہے. مقصد ہے نظام الہی کا قیام, اور یہ مقصد اللہ نے ہمارا بنا دیا ہے. یہ ایکچولی یہ ہمارا فرض ہے, ہمیں فریضہ دیا گیا ہے. ہمیں کیا فریضہ دیا گیا ہے؟ نظام الہی کا قیام. اور فریضہ میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں, مبارک ہوتا ہے, آسان کبھی نہیں ہوتا. اس کا پہلا سٹیپ ہے لوگوں کے اندر اس ذمہ داری کا شعور پیدا کرنا. قرآن کتاب انقلاب ہے, وظیفوں کی کتاب نہیں ہے. قرآن زندوں کی کتاب ہے, مردوں کی کتاب نہیں ہے. زندوں کو پڑھائیں بھائی, مردوں کو معاف کر دیں, انہوں کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. تو پھر جب ایک گروہ اٹھے گا نا, 1/3 آف مسلمس وہ اکٹھے ہو جائیں گے نا, دنیا بدل جائے گی, بدل جائے گی دنیا. اور ہم سے سوال ہوگا میری دنیا کو بدلنے کے لیے کیا کیا. دیکھیں جی, آپ نے ملازم رکھا, کوئی ملازم ہے آپ کے کپڑے دھونے والی ہے, کپڑے نہیں دھلے, کس سے سوال ہوگا؟ اسی سے ہوگا نا. تو دنیا کا ذمہ دار اللہ نے کس کو بنایا؟ خیر الامہ کو. تو پھر اللہ کہے کہ دنیا جدو دے تباہی مچدی پئی سی, جدو پاکستان وچ ایک بندہ چیخ کے کہندا پیا سی کہ 70 دفعہ دینی چلا کہندے سن, وہ عبد القادر جل نے میرا نکاح کر لیا, تو تسی کتھے مرے پئے سو سارے؟ کہیں گے نا اللہ. اللہ کہیں گے جب یہ نالائق مرد داڑیوں والے میری بیویاں بن کر ناچ رہے تھے تو تم لوگ کہاں مرے پڑے تھے؟ جب لا الہ الا اللہ کا تماشا بن رہا تھا تم کہاں مرے پڑے تھے؟ کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ میری دنیا کو برباد کیا جا رہا تھا, کیسے محافظ تھے تم؟ سوئے ہوئے تھے. تو دنیا میں شر کے ذمہ دار اصل میں ہم ہیں, کیونکہ ہم شر کو روکنے کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے, پھیلنے دے رہے. ہم نے روکنا ہے شر کو بھائی. دیکھیں نا, ڈاکو آ کر بینک لوٹ لے تو سب سے پہلے کس کو پکڑا جائے گا؟ چوکیداروں کو, گارڈز کو. تسی کتھے مرے پئے سو؟ تم رکھیا کا دے لئی سی. تو ہم گارڈ ہیں, ڈاکو دن دہاڑے لوٹ رہے ہیں اللہ کے بندوں کو, اور ہم گارڈ جو ہیں وہ انہاں کوئی طاقت بڑی ہے. تو پھر گارڈ کیوں بنے؟ اور پھر وہی کچھ نہیں ہو سکتا تو ماری جاؤ. مشکل ہے اگر حالات وہاں, دل بے چائیں جان دے آئیں. وہ اقبال کہتے ہیں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر 10ویں شبیری, بس کرو بڑے وظیفے ہو گئے, نکلو جہاد کرو, کچھ نہیں ہوگا تو مارے ہی جاؤ گے حسین کی طرح, یہی کر لو. سبحان اللہ جی, سبحان اللہ. ذہن آپ کے کلیئر ہو جائیں گے نا تو انشاءاللہ چیزیں آسان ہو جائیں گی. آپ کو میں نے ایک موضوع دیا تھا پچھلے ہفتے, بس میں نے پوچھا ہی نہیں, کسی نے بھی سرچ کیا؟ سچ بولنا ہے, محبوب رسول کون سے صحابی کا لقب ہے؟ کیوں سرچ کیوں نہیں کیا؟ آپ کو خواب آ گیا تھا کہ میں اگلے دن پوچھوں گی؟ نہیں ویسے آپ باقی لوگ بتائیں. جب میں نے آپ کو پچھلی اس جمعرات سے پچھلی جمعرات یہ ٹاپک بدھ کو دیا تھا, اور میں نے کہا تھا ڈھونڈ کر آئیے گا محبوب رسول کون سے صحابی کا لقب ہے, تو پھر میں نے نہیں پوچھا. وہ تو میں نے نہیں پوچھا نا, آپ کو خواب آیا تھا کہ میں نہیں پوچھوں گی. کیوں سرچ نہیں کی؟ تھی ٹیچر, بتائیے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پتا نہیں, اتنی بے یقینی سے آپ کہہ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے, میں بھی نہیں. کیڑے اسامہ؟ نہیں, کیونکہ مجھے تو وہی ملی. ٹھیک ہے نا, ٹیچر آپ کا جواب میں نے نوٹ کر لیا ہے, اب باقیوں سے بھی پوچھ لیں. کیڑے اسامہ؟
اسامہ بن زید उसमें आपसे नहीं رضی اللہ पूछना। عنہ۔ अब आप अपना माइक म्यूट कर लें, जब आपका नाम लेकर पूछूं फिर कुछ बोलना। केड़े उसामा? अब सुन लिया ना? नहीं नहीं मुझे नहीं नहीं, मैंने कान बंद किए हुए टीचर। ये कान बंद तो नहीं किए, मगर मैंने फिर ठीक किया। इनका सुना तो नहीं बोला, तो आप बोल रही हैं। हाँ जी, किसी ने सर्च नहीं किया? टीचर मैंने बताया हुआ था आपको नंबर पे। मुझे पता है, हाँ मुझे पता है नसरीन, जो आप हाजिरात हैं सारी की सारी। काम किया करें, काम किया करें। आप यकीन करें, सर्च से जो इल्म हासिल होता है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आसिरुल कुरान, कुरान को रिसर्च करो, खोदो करेदो। जो इल्म इससे हासिल होता है ना, वो सुनकर उतना नहीं आता। तो छोटा छोटा काम जब मिले किया करें, इतने सोल ना बना करें। मोबाइल तो हाथों में है आपके। हाँ जी, उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु किसके बेटे हैं? अब हर किसी ने नहीं बोलना, हाथ उठाएं जरा जी। अनस बिन मालिक है उम्मे सुलैम के बेटे। जी फरमाइए। जैद बिन हारिसा के। माँ का नाम जिसको कहूंगी वो बोलेगा, हाँ ऐसे नहीं बोलना जी। माँ का नाम जल्दी बोले, वी डोंट हैव फुल डे। जिन्होंने सर्च किया उन्होंने भी नहीं देखा, खाली नाम देखकर खुश हो गए। उम्मे ऐमन टीचर। जी उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा। कौन थी उम्मे ऐमन? मैंने कहा हाथ उठाएं। कहा ना, मैंने आपको बोलने को कब कहा? आप लोग कब बड़े होंगे? बताएं। अब तो आपने बता दिया, अब बताएं। उनकी रजाई खाला। गलत जवाब है। जो आपको बताने की भी बेकरारी थी वो उम्मे सुलैम है, जो रजाई खाला थी, अनस की अम्मा। हाँ, आप दो शख्सियतों को और दो बातों को मिला रही हैं। उसामा बिन जैद अलग हैं, जैद बिन हारिसा के बेटे हैं, मैंने देख लिया। और जो अनस हैं वो उम्मे सुलैम के बेटे हैं। उम्मे सुलैम आपकी रजाई खाला थी, उम्मे ऐमन नहीं थी। जी बताइए। नहीं, दाया कहाँ से कहलाती है? वो सुवैबा थी। नहीं, एक मिनट रुक जाए, कनीज थी टीचर। रुका करें। जब किसी को जवाब दे रही हूँ ना, होल्ड किया करें अपने जवाब को। वो सवैबा थी, वो अबू लहब की कनीज थी, उनका नाम सवैबा था। तो सुवैबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ दिन दूध पिलाया है, हमजा को भी पिलाया हुआ है, और उनके अपने बेटे मसरूह हैं। तो ये रजाई भाई हैं दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ठीक है, मसरूह और हमजा। अच्छा, ये एक बात हो गई। दाया नहीं थी जी, दाया तो सादिया थी। दाया कहाँ से आ गई? कनीज थी। नहीं, आप जवाब गलत हो गया आपका। देखिए, खाद कनीज होना और दाया होना अलग बात है। वो तो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद साल बड़ी थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए वो 8-10 साल की बच्ची थी, तो वो कैसे उनकी दाया हो सकती है? दाया तो सादिया और सवैबा है रजी अल्लाह ताला अन्हा, दोनों मुसलमान हो गई थी माशाल्लाह। जो उम्मे ऐमन है, असल में ये छोटी बच्ची थी जिनको अब्दुल्ला ने खरीदा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा ने। बतौर कनीज किसी का वो बेच रहे थे तो उन्होंने खरीदा, तो चंद साल की थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए हैं, एग्जैक्ट तो नहीं पता, जाहिर बात है, एक तो तब वैसे भी लोग डेट्स वगैरह नहीं इतनी याद रखते थे, ऊपर से कनीज थी, किसी को क्या पता। एस्टिमेटेड बात है कि 8-10 साल की थी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। तो जब हजरत आमना गई हैं मदीना, तो रास्ते में अबवा के मकाम पर फोत हुई, तो साथ उम्मे ऐमन ही थी ना, वो फिर लेकर वापस आई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर देखभाल वही करती थी। हजरत अबू तालिब अब्दुल मुत्तलिब के साथ पहले रहे, फिर अब्दुल मुत्तलिब फोत हुए, अबू तालिब के पास आ गए। तो फातिमा बिनते असद अली की वालिदा थी, वो ख्याल करती थी, पर फैमिली बड़ी थी माशाल्लाह, उनके अपने बड़े बच्चे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर है छोटे लड़के थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी देखभाल, आपके कपड़े तैयार करना, खाना बांध के देना, ये सब उम्मे ऐमन करती थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहा करते थे अंता उम्मी बादा उम्मी। असल नाम उनका बरका है, बरकत बीबी जिन्हों तुसी कहंदे हो, बारका है, बारका। लेकिन उनके बेटे थे ऐमन। अम्मा खदीजा से शादी के बाद आपने ऐमन उनकी शादी बरका की करवा दी। तो वो जो उनके शोहर थे वो फिर आपके ऐलान नबूवत से पहले ही वफात पा गए। तो बरका आपके साथ ही नहीं, उनके बेटे थे ऐमन, उनको पाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
تو ایمن کی نسبت سے ایمن ہوئی. پھر ایمن جو ہے وہ احد میں شاید شہید ہو گئے تھے، احد میں یا خندق میں ایمن شہید ہو گئے تھے. ماشاءاللہ ایمان لے آئے تھے دونوں ماں بیٹا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمن کے تنہا تھی تو آپ نے کہا کہ کون شادی کرتا ہے ایمن سے. ایکسکیوز می ٹیچر، حنین میں ہوئے تھے. حنین میں مجھے یاد نہیں، میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ مجھے جنگ یاد نہیں ہے، لیکن ایمن شہید ہو گئے تھے. حنین میں ہوئے تھے، آپ صحیح کہہ رہی ہوں گی. کیونکہ میں نے ایکچولی ایمن کا تو اب اتنے غلط جواب کی وجہ سے پتا ہے، میں نے ایمن کا ریکال کیا ہی نہیں تھا، میں نے تو خالی اسامہ کا ریکال کیا تھا. تو ان کے بیٹے ایمن بہرحال شہید ہو گئے تھے ایک جنگ میں، شہداء میں سے ہیں ماشاءاللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک جنتی عورت سے اگر کوئی شادی کرنا چاہے تو ایمن سے کر لے. تو پھر ان سے زید نے شادی کی. زید بن حارثہ جو آپ کے آزاد کردہ غلام، آپ کے اڈاپٹیڈ بیٹے ہیں، انہوں نے ایمن سے شادی کی. اور 6 ہجری میں یہ 6 نبوی میں مکے میں یہ شادی ہوئی ہے. اور جو ہے وہ مدینے آ کر ہوئی ہے، انہی سے زید بن حارثہ سے ہی تھی، مگر وہ مدینے آ کر ہوئی ہے. تو ایمن جو ہے اور زید، ان دونوں کے بیٹے تھے اسامہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سب سے محبوب شخصیتوں کے بیٹے تھے. ہاں، آپ کو اسامہ زید سے بہت پیار تھا، اور آپ کو ایمن سے بھی بہت پیار تھا. یعنی زید کو آپ نے بیٹا کہا اور ایمن کو آپ ماں کہتے تھے. ان دونوں کے بیٹے تھے اسامہ. آپ اسامہ کو بہت پیار کرتے تھے، بہت زیادہ پیار کرتے تھے. یعنی کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ آپ کو زیادہ پیار اسامہ سے تھا یا حسن و حسین سے. صحابہ کہتے ہیں، انس کہتے ہیں ہم کبھی نہیں سمجھ پائے کہ آپ اپنے نواسوں کو زیادہ چاہتے تھے یا اسامہ کو. اور انس کہتے ہیں کہ حسن و حسین کے پیار میں اگر کوئی شیرر تھا نا تو وہ اسامہ تھے. آپ بہت پیار کرتے تھے. آپ کے پاس کوئی اچھا لباس آتا تھا کچھ تو آپ اسامہ کو دیتے تھے، تو بہت لاڈ کرتے تھے. لہٰذا اما عائشہ کہتی ہیں اسامہ چھوٹے تھے، ایک دن تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو لاڈ کرے تھے، تو آپ نے کہا اسامہ کاش تو میری بیٹی ہوتا تو میں تجھے خوب زیور پہناتا، تیرے اچھے کپڑے بنواتا. پیار کرتے تھے، لاڈ کرتے تھے، بہت محبوب تھے آپ کو اسامہ، بہت محبوب تھے. اور یہ جو محبوب رسول کا لقب ملا نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا کے انتقام کے لیے مہم روانہ کی ہے اور اس کا انچارج اسامہ کو ڈکلیئر کیا، تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے اچھا اس میں عمر بھی تھے. وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے نا، شہید ہی ہوئے زہر سے. تو پھر عمر کو روک لیا. ابو بکر نے کہا ہن نہیں تو جانا، عمر تو بیعت تھے. وہ پھر نہیں جانے دیا، ابو بکر نے نہیں جانے دیا. تو عمر، عبیدہ جیسے عظیم صحابہ تھے، خالد جیسے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالار بنایا اسامہ کو. اسامہ عمر میں کم تھے اور قریشی بھی نہیں تھے، وہ تو یمنی ہے نا. تو لہٰذا لوگوں نے اعتراض کیا. اچھا موتا میں آپ نے انچارج بنایا تھا ان کے ابا زید کو، تب بھی لوگوں نے کہا کہ آپ غیر قریشی کو قریشیوں پر سربراہ بنا رہے ہیں. آپ نے کہا اس کے لائق ہے، چپ کر گئے پھر سارے. اب آپ بیمار تھے، آپ کو پتا ہی ہے کہ لشکر اسامہ تھوڑا سا دور گیا تو آپ فوت ہو گئے، تو پھر واپس آ گئے تھے یہ لوگ. تو آپ نے اپنے ہاتھ سے جھنڈا باندھا اور کہا کہ اس لشکر کے انچارج اسامہ ہے. تو لوگوں نے کہا کہ کل کا بچہ ہے اسامہ، اوپر سے غیر قریشی. تو ایسے عظیم سرداروں پر آپ اسامہ کو سپاہ سالار بنائیں گے. آپ کو غصہ آ گیا، طبیعت ویسے ہی آپ کی ڈاؤن تھی. آپ نے کہا لوگوں جب میں نے اس کے باپ کو سالار بنایا تب بھی تم لوگوں کا اعتراض تھا، آج میں نے اس کے بیٹے کو سالار بنایا اب بھی تم لوگوں کا اعتراض ہے. اللہ کی قسم میں زید سے بہت پیار کرتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں اسامہ سے بہت محبت رکھتا ہوں. لوگ چپ ہو گئے. اس کے بعد ان کو محبوب رسول کہا جانے لگا. بہت پیار کرتے تھے آپ، بہت زیادہ پیار کرتے، بہت چاہتے تھے. یہاں تک کہ وہ جب فاطمہ مخزومیہ کا مسئلہ پیش آیا تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ کس سے سفارش کرائی جائے، تو اسامہ کو بھیجا. اسامہ کو بھیجا. آپ بہت زیادہ پیار کرتے تھے اسامہ سے. اور اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب الاؤنسز مقرر کیے تو اپنے بیٹے سے زیادہ الاؤنس رکھا اسامہ کا. تو انہوں نے جب اس پر اعتراض کیا تو کہنے لگے بیٹے بات یہ ہے کہ جتنا پیار اس کے باپ سے کرتے تھے تمہارے باپ سے نہیں کرتے تھے، اور جتنا پیار اسامہ سے کرتے تھے تم سے نہیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہت بہت پیاری شخصیت ہے جی ہماری. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا ایک خاص بات یہ ہے، اسامہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلنا بڑھنا ملا، اور اسامہ کو شروع سے پیدائش سے مومن ماحول میں ہے نا. دیکھیں ماشاءاللہ نصیب ہے، ماں ان کی ایمن، باپ ان کے زید بن حارثہ.
سرپرست ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کھیل کے کس کے ساتھ بڑے ہوئے؟ حسن و حسین کے ساتھ. تو ان کا تو ماحول ہی اور تھا، ان کی تو سوچ ہی اور تھی. بڑے بہترین انسان، بڑے بہترین انسان، بڑے حسین آدمی. اور معاویہ کے زمانے میں پھر وفات پائی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں علی کی بیعت کی انہوں نے، مگر جب علی جنگ کے لیے نکلے ہیں تو انہوں نے معذرت کر لی. انہوں نے کہا میں خانہ جنگی ہے تو میں حصہ نہیں لوں گا. بعد میں پھر اس بات پہ رویا کرتے تھے. استغفار ہے، بخاری میں ہے کہ وہ کہتے تھے میں استغفار کرتا ہوں اس بات پر کہ میں نے علی کا ساتھ نہیں دیا. کہ جو پیش آیا سب کچھ بعد میں، خلافت ختم ہو گئی نا، بادشاہت آ گئی، تو کہنے لگے وہ اس کے لیے بہت استغفار کیا کرتے تھے. تو یہ ہیں جی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب دیکھیں محبت کے قصے ہم اللہ کے نبی کے کتنے وہ کرتے ہیں کہ جی مینو اللہ دے نبی نال پیارے، مگر ہم آپ کے پیاروں کو ہی نہیں جانتے. تو یہ جاننا ہے، ٹھیک ہے. تو اسامہ کا کبھی آپ حالات پڑھیں، بڑے عظیم آدمی، بڑے پیارے. ٹیچر پھر وفات کیسے ہوئی ان کی؟ نیچرل ڈیتھ تھی. کیونکہ پھر حضرت علی، جب حضرت علی والے معاملات شروع ہوئے ہیں نا تو یہ سب چیزوں سے الگ ہو گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو صرف پڑھنے لکھنے تک محدود کر لیا. تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور پھر جو خلافت کنورٹ ہوئی بادشاہت میں، لفظ تو خلافت کا تھا مگر نظام تو بہرحال بدل گیا تھا. تو پھر اسامہ اس کا غم کیا کرتے تھے، مگر پھر انہوں نے کبھی کسی چیز میں حصہ نہیں لیا. لہٰذا جتنے بھی معاملات ہیں آپ کو اس میں جو ہے نا وہ نہیں ملے گا، تذکرہ نہیں ملے گا ان کا. تو یہ پھر امیر معاویہ کے زمانے میں ہی وفات پا گئے تھے. جی حضرت زید جو تھے، یہ ان کی شادی حضرت زینب سے بعد ان کے ساتھ ہوئی تھی نا پہلے؟ سوری، حضرت زید کی شادی ام ایمن سے حضرت زینب سے بعد ہوئی تھی یا آپ بچوں والا سوال کر رہی ہیں نا ہی، میں نے ابھی بتایا ہے مکہ میں شادی ہوئی تھی ام ایمن سے. جو اسامہ ہے وہ مکے میں 7 نبوی میں پیدا ہوئے ہیں اور زینب کے ساتھ نکاح مدینے آ کر ہوا ہے. ٹھیک ہے. ام ایمن آلریڈی زید کی بیوی تھی جب آپ نے زینب کو ان سے شادی کرنے کے لیے کہا. جی جی بالکل تھی، بالکل تھی، جی بالکل تھی. یہ ہمارے ڈرامے ہیں کہ شاید لے تن ہور کوئی نہیں لبیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ خاندانی تعصب ختم ہو. تو زید یمنی تھے، پھر غلام رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تفاوت، یہ فرق مٹانا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے زینب کی شادی جو ہے وہ کروائی. زینب کا دل نہیں تھا مگر آپ نے حکمن کروائی. پھر وہ طلاق ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی. اللہ اڈاپشن ختم کرنا چاہتے تھے، تبنیت ختم کرنا چاہتے تھے. شاباش، اچھا سوچا آپ نے. حسن وغیرہ سے اسامہ تقریباً 8 سے 9 سال بڑے ہیں حسن سے. کیونکہ حسن جو ہے وہ 2 ہجری کے اینڈ یا 3 ہجری میں جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں، تو یہ نبوی 7 نبوی میں پیدا ہوئے ہیں. تو تقریباً 8 ایک سال کا رف رف. اصل میں پتہ ہے کہ ایئر کی بات ہے نا، منتھ کاؤنٹ کریں گے تو ایگزیکٹ پتہ لگے گا. تو ماشاءاللہ جی یہ تھے ہمارے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ بہت چاہتے تھے اسامہ کو، بہت چاہتے تھے، بہت زیادہ پیار کرتے تھے. یعنی یہ کہا جاتا تھا، یہ لوگ کہتے تھے اچھا آپ کو جس سے پیار تھا منافقوں کو اسی سے ساڑا تھا. آپ کو عائشہ سے پیار تھا، ہماری ماں، تو وہ اماں جان کو تنگ کرتے تھے. تو آپ کو اسامہ سے پیار تھا تو انہوں نے افواہ اڑا دی کہ اسامہ تو زید کا بیٹا ہی نہیں ہے، ناجائز اولاد ہے، معاذ اللہ. اب یہ بات یہ زیر لب بکواس کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف تھی اس بات کی. تو ایک دن اسامہ اور زید سو رہے تھے مسجد میں، تو اوپر چادر لی ہوئی تھی، پیر سے چادر ہٹی ہوئی تھی. تو ایک عراف تھا بڑا مشہور عربوں کا، نام نہیں مجھے ابھی یاد. تو وہ گزرا تو اس سے دیکھا تو کہنے لگا یہ جن کے پیر ہے نا یہ باپ بیٹے یہ ایک دوسرے سے، ویسے ہی کہا اس کی. تو آپ نے سنا تو آپ بڑے خوش ہوئے. یہ کہ وہ عراف ایسا تھا کہ لوگوں میں اگر قضیہ ہو جاتا تھا نا نسب کا تو بلا کر اس کو فیصلہ کرواتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ وہ فلاں عراف ہے نا، اس نے کہا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ہیں. یعنی لوگوں کی زبان بندی کے لیے. ویسے تو آپ کو تو پتا تھا کہ اسامہ کے جو ہیں زید کے بیٹے ہیں، لیکن میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سے یہ دور کھڑے نظر آئیں گے. جس سے آپ کو پیار ہے یہ اسی کو ستائیں گے، جس بات کو آپ کریں گے یہ اسی کے خلاف جائیں گے. اچھا
چلیے آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. معروف بات ہے. اچھا سب کچھ چھوڑ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر آئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کوئی آیا تھا میرے پیچھے، یعنی کہ آپ روز ہی آپ کا معمول تھا پوچھتے تھے. انہوں نے کہا جی 3 لوگ آئے تھے. اچھا وہ 3 لوگ جو تھے ان میں سے ایک تو علی تھے، ایک زبیر جو ہے کے بیٹے عبداللہ تھے، اور ایک جو ہے نا وہ عبداللہ بن عمر بن العاص تھے. یہ تینوں تھے. تو انہوں نے آ کر اماں سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں. تو جو ہے سب نے اپنی اپنی بات کہی. تو ایک نے کہا کہ جی میں ساری رات عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں کبھی رات میں. ایک نے کہا کہ جی میں تو ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا، یعنی کہ روز روزہ رکھوں گا، کھول لوں گا روزہ مگر روز روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں دن رات میں قرآن ختم کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی، یعنی کہ اماں عائشہ نے سنی، آپ کو بتائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، آپ ممبر پر چڑھے، لوگ اکٹھے ہو گئے. آپ نے کہا لوگوں آج 3 لوگ آئے تھے، انہوں نے ایسے اور ایسے بات کی ہے، تو میری بات سنو. میں تم سب سے زیادہ نیکی چاہنے والا اور متقی ہوں، مگر میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. میں کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی نہیں بھی رکھتا، اور میں قرآن پڑھتا بھی ہوں اور اس کو بند بھی کر کے رکھ دیتا ہوں. تو سنو لوگو، تم پر تمہارے جسموں کا حق ہے، اور تمہاری بیویوں کا حق ہے، اور تمہارے خاندانوں کا حق ہے، اور تمہاری اولادوں کا حق ہے. تو عبادت میں غلب نہیں کرنا. پھر عبداللہ بن عمر بن العاص کا واقعہ علیحدہ بھی آپ کو پتا ہے. تو بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سختی سے منع کر دیا پوری رات نہیں جاگنا، سوائے وہ جو 5 تاخرات تھے. تو یہ پھر کون سا دین نبھا رہے ہیں؟ 40 سال اگر ایسا کیا تو پھر سنت کے تو اگینسٹ کیا. ان کا کام سنت بن جاتا ہے نا. ہاں جی، اصل بات یہ ہے کہ ہر سنت کے خلاف جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر محبوب بات کے خلاف جائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر محبوب شخصیت کے خلاف جائیں گے. تو میری پیاری بہنوں، یہ ہے اسامہ. ایکسکیوز می ٹیچر، جی جی کہیے. میں ان کو پروموٹ تو نہیں کر رہی، لیکن اگر عشاء کا ٹائم آدھی رات تک، کیا آپ آدھی رات کو اگر عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو صبح تک آپ کا وضو باقی رہتا ہے؟ نہیں، وہ آپ کی بات الگ ہے، پسندیدہ ہی نہیں ہے نا اسلام میں. اسلام میں عشاء کو بہت لیٹ کر کے اینڈ کر کے پڑھنا بھی پسندیدہ نہیں. اسلام میں عشاء کے بعد نہ سونا کانسیپٹ ہی نہیں. برکت ہی اس وقت میں ہے. اور اسلام میں دنیا ترک کرنا، لا رہبانیہ فی الاسلام، اسلام میں ترک دنیا ہے ہی نہیں. سال کی بس 5 راتیں ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگے، اور اس میں بھی پھر آپ چاشت اشراق پڑھ کے گھر آ کے سو جایا کرتے تھے رمضان کی، بس اور کوئی نہیں. تو میرے پیارے بچوں، آپ کی بات صحیح ہے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن کمزور عقل والے جو ہے نا یہ ان باتوں سے متاثر ہوتے ہیں. تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے وہ زندگی جی کر دکھاؤ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اگر آپ کے بزرگ، آپ کے بابے با کمال ہے، کوئی کتاب لائیں، ہے نا، تفسیر کی کتاب لائیں، ترجمے کی کتاب لائیں، حدیث کی کتاب لائیں. میں بتاؤں آپ کو بابا امام بخاری، ہاں بابا وہ ہے. انہوں نے راتیں سو کر آدھی اور آدھی جاگ کر گزاری ہیں، مگر انہوں نے دیکھو کیسی کتاب لکھی ہے، کیسی ریسرچ کی ہے. 18 سال لگایا. ان کا کام آج تک زندہ ہے. بابا دیکھنا ہے ابو داؤد کو دیکھیں، یہ مکران سے اٹھ کر گئے تھے. ہاں ہمارا بھی حصہ ہے حدیث میں. یہ مکران سے اٹھ کر گئے تھے، جا کر تعلیم حاصل کی اور سنن ابو داؤد مرتب کی. یہ ہے بھائی بابے. ان بابوں کی بات کریں. دنیا میں 2 ہی بابے ہیں جی، ایک علماء اور دوسرا بابا قائد اعظم. باقی کوئی بابا کسی بابے کے کام نہیں آ سکتا. وہ کہتے ہیں ایک صاحب ایک بابا جی کے پاس آئے، کہنے لگے بابا جی آپ جو نذرانہ کہیں گے میں پیش کروں گا، میرے ایسا تعویذ دے دیں جو میری بیوی فرما بردار ہو جائے. وہ کہنے لگا بچہ جی میری بیوی فرما بردار ہوتی میں بابا کیوں پڑھنا. تو میرا تو بہت چھوٹا سا چیلنج ہے، میں بابا جی کی بیعت ہو جاؤں گی، بابا جی کی بیعت ہو جاؤں گی، ساری عمر غلامی کروں گی. ایک تعویذ دے دیں، میرے میٹر کا یونٹ نہیں ڈگنا چاہیے. پورا خاندان بیعت کراؤں گی میں اپنا. قیامت تک کے لیے ٹائم ہے آپ کے پاس. یہ جملہ بھی ویسے محمد علی انجینئر صاحب کا ہے. وہ کہتے ہوتے نا جواب دے لی تب قیامت دا ٹائم ہے.
तो मुझे एक ताबीज ला दे, मेरे मीटर का यूनिट ना गिरे, सारी उम्र गुलामी करूंगी बाबा जी की। उसके लिए टीचर, उसके लिए आपको बाबे ही नहीं, उसके लिए आपको मीटर रीडर की जरूरत है। स्विच पे नहीं जाने। बेटे बात ये ना कि बाबे सब कर सकते हैं, तो फिर बाबे इतना छोटा सा काम कर दे, कोई बड़ा काम थोड़ी मांगा मैंने। आज के दौर में तो ये बातें देखें, बाबे सूरज लौटा सकते हैं, बाबे वक्त रोक सकते हैं, नहीं आप अपनी बात ना करें, इनकी बात करें। बाबा समंदर रोक सकते हैं, बाबा रेले बदल सकते हैं, बाबा अख नजर मार के साड़ सकते ने, बाबा बारिशां बरसा सकते ने, बाबे सब कुछ कर सकते ने। ते ऐ ते कोई काम भी नहीं एक बंदे दा मीटर रोकना, है ना। ते मैंने एक तबीज दे देन, मेरे मीटर दा यूनिट नहीं डिगना चाहिए, मैं मुरीद हो जाऊंगी, सारी उम्र गुलामी करांगी, बाबा दी सब तो बड़ी प्रमोटर। जब आपको मिल जाए तो मुझे बता। मिलना ही नहीं। हमें नहीं मिलेगा। जेड़ा मेरा बाबा है ना, जेड़ा मेरा बाबा है, वो कहता बीबी दुनिया बकदरे एफर्ट ही है, जिन्नी बिजली बचाएंगी उन्ना बिल घट आएगा। मेरा बाबा नहीं मानता एना गल्लां ते, मानता ही नहीं मेरा बाबा। मेरा बाबा कहता कमा ते खा, जन्नत ही तेनू देंगा, ऐथे कमा के खा। लोग जाते हैं दम शम करवाने, और जैसे बंदिश है फलां काम में बंदिश है फलां। बंदिश का अकीदा ही शिरक है, ये बहुत बड़ा शिरक है। बंदिश का अकीदा ये है कि अल्लाह की तकदीर को किसी ने अपने जादू से बांध दिया, यानी कि वो अल्लाह जितना ताकतवर है और अब एक और बाबा उतना ही ताकतवर है, वो खोल रहा है, तो एक छोड़ के दो दो शरीक बना दिए। अल्लाह से डरे। लिहाजा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। कोई बंदिशें नहीं होती थी, कोई बंदिशें नहीं होती, जो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। हाँ बाकी कोई तकलीफ वगैरह है, दम खुद कर ले। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ठीक है मैं तसल्ली नहीं होती, किसी से जाके करा लिया, शरई दम में तो कोई हर्ज नहीं, करवा ले, लेकिन बस दम करवा सकते हैं। नजर तो हो जाती है, नजर का दम खुद करे, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान कमजोरी ज्यादा महसूस करता है। पढ़ के जेड़ी सूरत है वो पढ़ के मारो। हाँ जी, आप दम करें खुद, करवा भी सकते हैं, दम करवा सकते हैं, लेकिन बस दम ही करा सकते हैं। हाँ इलाज अल्लाह के हाथ में। वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम करने को अलाउ किया है, पर बस वो दम ही होगा। बाबा एकदम नहीं बढ़ना। तो अल्लाह पाक हमें आसानियां अता करे जी। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।